السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ تھا اسلام 360. ایک ایپ ہے، میرے خیال میں گوگل پلے اسٹور پر سب سے زیادہ اسلامی ایپ جو ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے وہ اسلام 360. اس کے فاؤنڈر زاہد حسین چیپا صاحب آج ہمارے مہمان تھے. ان کی ارلی لائف کے بارے میں بات کی کہ ان کا رجحان جو تھا وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف کیسے آیا، کن ارلی لائف مشکلات سے وہ گزرے، کیا موٹیویشن تھی اسلام 360 کے پیچھے، کیا اسٹرگلز تھیں، اور آج جو ایپ ہے جو کہ 2 کروڑ لوگ یوز کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ ہونے والی سب سے بڑی ایپ ہے اسلام کے یا ریلیجن کے کیٹیگری میں، اس کی تگ و دو کیسی تھی، اس کی ہارڈشپس کیسی تھیں، ان کی اپنی پرسنل جرنی کیسی رہی، کس طرح یہ ایپ اپنے آپ کو سسٹین کر رہی ہے. اس کا مہینے کا جو خرچہ انہوں نے بتایا 40 لاکھ روپے ہیں. کس طریقے سے وہ فنڈ ریز کرتے ہیں، کس طرح وہ R&D کرتے ہیں، نئے نئے فیچرز ایڈ کرتے ہیں، کون سے فیچرز اس میں ہیں. ایپ سے ہٹ کر ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کتنا امپیکٹ رہا اس ایپ کا جو 170 ملکوں میں یوز ہونے والی یہ ایپ ہے. کافی ڈیٹیل میں ہم گئے، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لمبی پوڈ کاسٹ ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ وہ تمام چیزیں جو کہ لوگ جو ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اسلام کو سمجھنے میں جو ان کو دقت آتی ہے، کس طرح وہ یہ ایپ جو ہے آسانی سے سالو کرتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو دین کا کام ہے وہ صرف علماء کرام کا کام ہے، یا وہ لوگ جو دین سے اسپیسیفک جڑے ہوئے ہیں انہی کو سیکھنا ہے اور ہم کو سکھانا ہے. تو یہ ڈائلیما انہوں نے کس طرح سارٹ آؤٹ کیا، اور ایک عام بندے کے ہاتھ میں انہوں نے یہ ایپ کے تھرو یہ جو ٹیکنالوجی دی ہے کہ اب آپ بھی جو ہیں دین کو سمجھ سکتے ہیں، اور کافی آسانی کے ساتھ، نہ صرف قرآن، احادیث، قرآن کے الفاظ کو سمجھنا، ان کے ترجمے کو سمجھنا، بچوں کے لیے اس میں کیا فیچرز ہیں، ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی. تو ہم نے اس کے جو کام ہے، جو کہ ثواب کا کام ہے، جو کہ قرآن سکھانے کے کام سے لے کر اس کے ریونیو جنریٹ کرنا، کون سی ٹیکنالوجی اس کے پیچھے کارآمد ہے، کیا خرچے ہیں، ڈیٹیل میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا. اگین زاہد صاحب کی اپنی پرسنل جرنی کو بھی ڈسکس کیا، جس طریقے سے وہ مشکلات سے گزرے اور اس مقام تک پہنچے. امید ہے آپ کو بھی یہ پوڈ کاسٹ اتنا مزے کا اور انفارمیٹیو لگے گا جتنا میں نے پرسنلی اس کو انجوائے کیا، اور پرسنلی میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت ساری انسائٹس جو مجھ پر ریویل ہوئیں. تو امید کرتا ہوں آپ بھی اس کو اتنا ہی انجوائے کریں گے، اور چلتے ہیں اب پوڈ کاسٹ کی طرف. اس کے علاوہ تو ڈیفالٹ ہم کر چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے IMF ہمیں بیل آؤٹ کر لے گا، یا جو شرائط وہ رکھ رہا ہے کہ اپنے GCC والے کنٹریز کے جو دوست ممالک ہیں ان سے کچھ شیورٹی وغیرہ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھو، میں ایک چھوٹی سی سعودی اور کویت وغیرہ نے آپ کو کہا ہے کہ نہیں، ابھی نہیں. دیکھیں، میں چھوٹی سی 2 مثالیں دے دیتا ہوں. وہ چھوٹی سی مثالیں یہ والی ہیں کہ دیکھیں، ہمارے دوستوں میں بھی جو کوئی غریب دوست ہوتا ہے نا، اور رشتہ داروں میں سے بھی جو غریب رشتہ دار ہوتا ہے، کچھ امیر رشتہ دار اس کی مدد کہیں نہ کہیں دامے درمے سخنے کرتے رہتے ہیں، اس کو مرنے نہیں دیتے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے نا. ہم نے ایسے بھی اپنے اسکول کے دوست دیکھے ہوں گے جو ڈفر ترین سالے دوست، لیکن آج وہ کروڑوں روپے کا بزنس کر رہے ہوں گے. سوچو کہ یار یہ لائف میں کیسے چلا گیا. وجہ یہ ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے تو اللہ تو موجود ہے نا. پہلا آپشن یہ والا. دوسرا آپشن یہ والا، دیکھو یار، ہم کچھ بھی ہے نا ایٹامک ملک ہیں، نیوکلیئر پاور. یہ جو ایٹامک ملک ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب جو ہمارے جو امریکہ بہادر اور یہ جو یورپ، یہ اس بات پہ ڈرتے ہیں، زیادہ مسئلہ ہوا نا، ان کو زیادہ پریشرائز کیا نا، یہ اپنے ایسٹ جو ہے، ایٹامک ایسٹ جو ہے، سعودی عرب کو یا فلاں کو کسی کو بھیج دیں گے، یا سوشل انریسٹ ہوا اور غلط ہاتھوں میں چلا گیا نیوکلیئر یہ بھیج دیں گے، مسئلہ ہے پوری دنیا کے لیے، یہ بھیج دیں گے. تو اس بات سے یہ ڈرتے ہیں. اچھا، جو اب یہ ہمارے GCC والے ہیں، سعودی عرب والے ہیں، فلاں، یہ TV پہ تو آگے بیان دے دیتے ہیں جناب IMF دے گا تو پھر ہم کچھ دیں گے. لیکن یہ بھی اس بات کو جانتے ہیں ہماری جو فوج ہے نا وہ اس قابل ہے نہیں. یہ ہمیں سپورٹ کے لیے، ہم بیل آؤٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں نا IMF کو، یہ بولتے ہیں بیل آؤٹ کے لیے دیکھتے ہیں پاکستان کو. کوئی پرابلم، قطر نے ایسے ہی تو سیکورٹی کے لیے نہیں بلا لیا تھا نا اپنے اس ورلڈ کپ کے لیے. تو ان کو پتہ ہے کہ یار پرابلم ہوگی نا، یار کھڑا ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے بنوایا تھا. یہ ان کو پتہ تھا کہ یار اگر بن گیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بنا تو پاکستان کی گردن کوئی دبا دے گا. تو آپشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں سیف ایگزٹ پرووائڈ کرتے ہی کرتے ہیں. تو ہم وہ بچہ ہیں جس کو گرتے پڑھتے چلتے چلنا ایسا ہی ہے بھائی. ہم یہ سوچیں ہمارے ملک میں دودھ کی نہر بہے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا.
ہاں لیکن ایسے حالات ہمارے ملک میں ایسے ہی چلتے رہیں گے. لیکن زاہد بھائی آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگ جو کہ آپ فاؤنڈر ہیں, CEO ہیں, اسلام 360 کی ایک اتنی بہترین آپ نے بنائی ہے اور دنیا کے 170 کم و بیش ملکوں میں یوز ہو رہی ہے اور اتنے ڈاؤن لوڈز ہیں اس کے, اور رمضان میں تو آپ کے ویسے بھی جو آپ ایکٹیو یوزرز بتا رہے تھے ملین سے کراس کر جاتے ہیں, ایوریج عام دنوں میں آپ کے کچھ 7 لاکھ ہوتے ہیں. اگر آپ جیسا بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ایک اس طرح کی جو ہے ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے, کس طرح کار خیر کر سکتا ہے کہ پوری دنیا میں وہ لوگ یوز کر رہے ہوں, تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے میرے خیال میں. اس طرح اتنی بڑی آبادی میں ہزاروں اور زاہد چیپا نکل آئیں گے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یار دودھ کی نہریں نہیں بہیں گی؟ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگ ہوں تو آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگ ہی اس ملک کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہو. اچھا سوال یہ والا ہے کہ کیا یہ ٹیلنٹڈ لوگ صرف آج ہی آئیں یا گزشتہ 75 سالوں سے بھی تھے؟ یقینی طور پہ تھے. یعنی اسی دور کے اندر ہی ہمارے پاس ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اس فارمولے کو بنایا جو فارمولا ساؤتھ کوریا نے اپنے پاس امپلیمنٹ کیا. ساؤتھ کوریا آج کہاں پر ہے؟ ہمارے پاس ہماری یہی 1963 کے اندر ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا. سوچنے کی بات یہ ہے جرمنی کو ہم نے اس وقت قرضہ دیا تھا, تو آج دیکھ لیجیے جرمنی کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہیں. تو آپشن یہ کہ ٹیلنٹڈ لوگ تو اس وقت بھی موجود تھے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ ایک پود نئی لاتا ہی رہتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال ابھی رمضان چل رہا ہے نا, رمضان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ رمضان کے اندر مساجد بہت بھری ہوئی ہیں. جب مساجد بھری ہوئی ہیں تو صرف ہوگا کیا کام کہ ابھی ہمارے پاس رمضان ختم ہوں گے اور اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک بڑی بڑی کھیپ واپس چلی جائے گی. لیکن آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اضافہ کیسے ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر ہماری جو یہ ینگ جنریشن ہے یہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آتا ہے اور یہ کام کرواتا رہتا ہے. کوئی عبادت بھی کرتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء میں بھی اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری جنریشن لے کر آ جائے گا اور وہ کرتا ہے یہ کام. تو اب رہی بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کی نہر نہیں بہے گی, تو میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت ہے, وہ پہلے بھی بہت تھا اب بھی بہت ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو سوچنا چاہ رہے ہیں کہ جی دودھ کی نہر بہے گی, تو میں اس کے لیے بہت آسان لفظوں میں اپنے جملے کو ریفریز کر دیتا ہوں. وہ ریفریز یہ ہے کہ بھائی وہ دودھ کی نہر ممکن ہے آپ اور میں نہ دیکھیں, ہماری اولادیں دیکھیں, لیکن مجھے اپنی جنریشن میں اپنی زندگی کے اندر وہ چیز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. یہ میری رائے ہے اور اللہ کرے کہ میں اس پہ غلط ثابت ہو جاؤں. مطلب کہ یہ ابھی آپ کی عمر اگر 40 سال ہے اور میری ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ساری چیزیں, ایوری تھنگ از اسٹارٹڈ آلریڈی لائک 5 minutes ago. بس تو گڈ ہو گیا. تو یار تم بس اب یہ مرواؤ گے, یہ گیا لائف. یہ کل ابھی انہوں نے تو وہ کیا تھا, وہ مجھے گولی ماریں گے. نہیں ہم اس میں نہیں چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہوا کیا, کیونکہ آئی ڈونٹ نو وہ بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں. لیکن یار مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے نا اب ہمارے ینگسٹر کے لیے نا دنیا کو ایکسیس کرنا بڑا آسان ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں 75 سال پہلے جو تھے وہ بھی تو یہی تو ٹیلنٹ تھا, لیکن اس وقت یہ وسائل نہیں تھے, یہ ایکسیسیبلٹی ٹورڈز گلوبل ورلڈ نہیں تھی. آپ پاکستان میں بیٹھے ہو, آپ سروسز دنیا کے کسی یوگنڈا میں بھی کسی کلائنٹ کو دے سکتے ہو, آپ امریکہ میں بھی کسی کلائنٹ کو دے سکتے ہو. ہاں اگر آپ کی عمر ابھی 40 سال ہے اور میری 35 سال ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ماشاء اللہ آپ کو لمبی زندگی دے 70-80 سال, تو ابھی بھی آپ کے پاس اگر کوئی ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو تو میرے خیال میں 40 سال کی عمر ابھی بھی آپ کی باقی ہے. اگر 40 سال میں نے بہت کہہ دیا, اللہ تو کرے کہ سینچری مارے ہم سارے, لیکن 30 سال بھی اگر ہوں تو 30 سال میں آپ کو اس ملک کا کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. بیکاز اسلام کے نام پہ بنا ہے, ہم بڑا کہتے ہیں مسلمان ہیں, اللہ کے نام پہ کلمے کے نام پہ ہم نے ملک بنایا ہوا ہے, اور مسلمان بھی کافی زیادہ ہیں یہاں پہ. وہ الگ بات ہے کہ ناپ تول میں بھی کمی زیادہ ہے, منافقت بھی زیادہ ہے, وہ ساری چیزیں. اللہ ہماری ان حالات میں مدد نہیں کرے گا آپ کو لگتا ہے؟ میں تو پہلے سی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ جملہ آپ کو کہا تھا کہ یقینی طور پر اللہ نے ہی تو ہمارے ساتھ ہماری مدد کی. اور میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ آپ کے پاس جو ایک شخص ہوتا ہے جو کہ ہمارے دوستوں میں کم پیسے والا ہوتا ہے, اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے اور پھر اس کے ذریعے کام کروا دیتا ہے. اللہ ہماری مدد کر ہی رہا ہے, تبھی تو ہم یہاں تک پہنچے الحمدللہ. اچھا دوسری بات جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں بار بار کہ جناب آج تو ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں چیزیں ایکسیسیبل ہیں, ہمارے پاس ہیں, انٹرنیٹ اتنا فاسٹ ہے فلاں, تو دیکھیں تو اس کے ساتھ ہرڈلز بھی بہت ساری ہیں. پہلے آپ کا پاسپورٹ اتنا ڈیگریڈڈ نہیں تھا, آج زیادہ ڈیگریڈڈ ہے. پہلے آپ کے پاس آپ کی ویلیو باہر کے ممالک میں زیادہ اچھی تھی کمپیریٹیولی آج کے دنوں میں, تو کہیں پر فائدہ ہوا ہے تو کہیں نقصان بھی ہوا ہے. تو آخر میں پرابلم یہی ہے کہ وہ ترازو کا پلڑا اسی طریقے سے اوپر نیچے بس صرف ہوتا رہتا ہے. پہلے بھی ایسا ہی تھا, پہلے وسائل نہیں تھے تو ایکسیسیبلٹی زیادہ تھی. آج ہمارے پاس یعنی باہر کے ممالک میں ایکسیسیبلٹی زیادہ تھی, ویلیو ہماری طرح زیادہ تھی, کریڈیبلٹی ہماری زیادہ اچھی تھی.
آج ہماری کریڈیبلٹی لو ہے لیکن ہمارے پاس وسائل یعنی جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ زیادہ ہے، ٹیلنٹڈ لوگ زیادہ ہیں، یا کم از کم یہ سمجھ لیجئے اگر میں آئی ٹی کی آج بات کر رہا ہوں تو آئی ٹی میں ذرا ٹیلنٹ زیادہ ہے، تو وہ جو ٹیلنٹ ہے تو پہلے ڈرین آؤٹ کم ہو رہا تھا، اب ڈرین آؤٹ زیادہ ہو رہا ہے. اس طریقے سے آن اینڈ آف بہت ساری چیزیں مل بھی رہی ہیں اور جا بھی رہی ہیں، دونوں چیزیں برابر ہے تقریباً. آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے، آپ ابھی ایک بات بتا رہے تھے کہ آپ میرے خیال میں کیلے بیچا کرتے تھے ٹھیلے پہ، اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ بھی جو ہے کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھیں، کراچی میں آئی بی ہے. اگر تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں کہ آپ کی اسپیشلی پروفیشنل لائف اور جو ایک پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے، آپ اس زاہد سے جو کہ آپ بتا رہے تھے کیلے بیچا کرتا تھا، پھر آپ کے ماشاء اللہ بھی آفیسز ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ نیو یارک اور لندن وغیرہ میں، اور پھر آپ نے ایک سافٹ ویئر اور آپ کنسلٹنٹ بھی ہیں مختلف ٹیلکوز کے لیے، آپ ان کے لیے ویلیو ایڈڈ سروسز بناتے ہیں، اور پھر ماشاء اللہ آپ کی یہ اکمپلشمنٹ اسلام 360 کی شکل میں جو کہ دنیا بھر میں یوز ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا مجھے اگر آپ بتا سکیں کہ ایک بندہ جو کہ سبزی بیچ رہا تھا، پل بیچ رہا تھا، آل آف اے سڈن وہ ایک ڈگری کر لیتا ہے، پھر ایک ڈیولپر بن جاتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر بن جاتا ہے. واٹ ہیپن لائک ہاؤ لائک اس طرح کے بچوں کو تو تعلیم دور کی بات کے ٹائم ملے، کیونکہ ان کے اوپر رسپانسبلٹیز اتنی ہوتی ہیں کہ یار گھر کے 2 ٹائم کا کھانا ہو جائے، آپ کچھ کما کے لے آؤ تو بڑی بات ہے. تو ہاؤ دس جرنی اسٹارٹڈ فار یو؟ ہاں نہیں، بات تو بالکل ویسے ہی ہے کہ دیوانے کا خواب لگتا تھا اس وقت کہ کیسے پاسبل ہوگا کہ میں اتنے آفیسز اون کروں گا یا اسلام 360 جیسی کہ اپلیکیشن کا فاؤنڈر ہوں گا. الحمدللہ اس وقت تو دیوانے کا خواب تھا. صرف ڈگری کرنے سے ہی سب کچھ نہیں ہوا، ایک پورا ٹائم ہے جو کہ گزرا اور اس کے بعد یہاں تک پہنچنے کی ایک جرنی ہے. یعنی میں نے جب اپنا کریئر سٹارٹ کیا 1996 میں، فرسٹ ایئر میں تھا، جب اس وقت حالات گھر کے اتنے خراب تھے اور معاملات ہوئے تو فائنلی مجھے کیلے بیچنے جانا پڑا کہ یار مجھے کیلے بیچنا ہے تاکہ میں کم از کم وہ گھر کے چولہے کے لیے کہیں نہ کہیں سپورٹنگ ہینڈ بن سکوں. تو وہ کام شروع کیا. وہ کام کے ساتھ ساتھ پھر ایز اے اکاؤنٹنٹ کے طور پر، میں تو اکاؤنٹنٹ بڑا اچھا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں منشی کے طور پہ جاب کیا کرتا تھا وہیں فروٹ مارکیٹ کے اندر. پھر وہاں سے لیکن اس دوران میں نے ایک چیز کو بہت اچھی طریقے سے ایبزارو کر لیا تھا، وہ یہ تھا کہ یار میں نے اپنی ایجوکیشن کو نہیں چھوڑنا. وہ کسی نہ کسی طور پر دامے درمے سخن میں نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے رہنا ہے، میں نے پڑھتے رہنا. جب آپ منشی کی جاب کر رہے تھے اس وقت آپ کون سے گریڈ میں پڑھ رہے تھے کالج میں؟ میں فرسٹ ایئر میں تھا. اچھا فرسٹ ایئر میں تھے. اور آپ کیا اکاؤنٹنٹ ہیں، انجینئر ہیں، جو آپ کی پروفیشنل ڈگری ہے؟ میری پروفیشنل ڈگری تو میں نے ایم بی اے کیا ہوا MIS کے اندر، میں سیسا سرٹیفائڈ بھی ہوں. اس کے علاوہ میں نے ایڈوانس ڈپلوما سافٹ ویئر انجینئرنگ کا وہ بھی کیا ہوا ہے 3 ایئرس کا. اس کے علاوہ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہوں میں. تو یہ ساری میری کوالیفیکیشن ہے. لیکن جب میں نے وہ شروع کیا تھا تو اس وقت یہ کام تھا کہ یار کم از کم میں کسی نہ کسی طور پر پڑھتا ضرور رہوں گا، چاہے میں اس کو فل ٹائم نہ دے سکوں لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طور پہ اپنی ڈگری ضرور کنٹینیو کروں گا. 1 سال کا گیپ آیا اس دوران کے اندر، لیکن بہرحال اس کو کنٹینیو کیا. تو میں ایز اے اکاؤنٹنٹ کی وہاں نوکری بھی کرتا رہا اور ساتھ ساتھ یہ کام کرتا رہا. یعنی اس وقت کے اندر میں یعنی یہ والا کام بھی کرتا تھا، ایک کمپاؤنڈر کے طور پر ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ان کے اٹینڈنٹ کے طور پر بھی کام کیا کرتا تھا ان کے ساتھ. اس کے علاوہ میں ٹیوشنز بھی پڑھایا کرتا تھا، یہ سارے کام کیا کرتا تھا. جب یہ کام شروع ہونے لگا اور یہ کام میں کرتا رہا تو اپنی ایجوکیشن کو میں نے کنٹینیو کیا اسی طریقے سے چلتے پھرتے کسی نہ کسی طور پہ گرتے پڑتے میں نے اپنی گریجویشن کی تھی. اس وقت مجھے خیال آیا کہ یار مجھے اب کسی ایک چیز کو چوز کرنا پڑے گا کہ آیا مجھے فل ٹائم کوئی پروگرامنگ کرنی چاہیے یا کمپیوٹر فیلڈ میں جانا چاہیے، یا یہ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی جابس کرتا رہوں اور میں کچن بجٹ اپنا چلاتا رہوں. لیکن اس وقت خیال آیا کہ نہیں یار کہیں پہنچنے کے لیے کہیں سے نکلنا تو پڑے گا اور کچھ نہ کچھ تو لائف میں چھوٹے گا، ساری چیزیں ہاتھ میں نہیں آئیں گی. تو اس لیے میں نے اس وقت سوچا ہے کہ یار میں یہ کمپاؤنڈر کی جو نوکری ہے یہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ ٹیوشنز ہے یہ تھوڑے سے کم کر دیتا ہوں، ارننگ تھوڑی سی کم ہو جائے گی لیکن کبھی کبھار بڑی جمپ مارنے کے لیے 3 قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اور یہی کام کرتے کہ میری ایجوکیشن، میری پیدائش حیدرآباد شہر کی ہے، حیدرآباد سندھ کی. اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار مجھے کراچی جانا چاہیے کیونکہ کراچی ایک بڑی جگہ ہے. تو اس وقت جب پلان کیا، مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں کراچی کے حیدرآباد میں جو میں سیلری لے رہا تھا لاسٹ وہ تھی 19,000 روپے، اور وہ چھوڑ کے جب میں کراچی گیا 2006 میں تو اس وقت میں گیا 16,000 کی نوکری کرنے. میرے دوست صاحب میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یار تو 3,000 کم میں گیا، دنیا آگے جاتی اور تو پیچھے جا رہا. اور میں نے کراچی جیسا مہنگا شہر، بھائی حیدرآباد کی نسبت تو مہنگا شہر ہے نا. تو اس وقت یہ میں نے لوگوں کو یہ مثال دی تھی کہ یار کبھی کبھار بڑی جمپ مارنے کے لیے 3 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو میں نے 3,000
پیچھے کا قدم اٹھایا ہے اور انشاءاللہ اور بہت جلدی اس کو ڈبل ہو جائے گا. اور یہی ہوا کہ 2006 کے بعد 2008 کے اندر میری سیلری وہ 16,000 سے 20,000 ہو گئی, اور وہ 20,000 کے بعد جب میں 2011 تک پہنچا تو وہ 30,000 تک پہنچ چکی تھی. لیکن اس 30,000 کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آخری امتحان لیا وہ ایک کراچی کے ایک بہت بڑے سافٹ ویئر ہاؤس پہ جاب کیا کرتا تھا, کیونکہ پروگرامنگ بھی میرا بریڈ اینڈ بٹر تھا, اس کے ذریعے کام کیا کرتا تھا. ایک جگہ پر میں نے جو جاب حاصل کی تھی, پاکستان کا ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اور اس کی ایک بڑی کمال کی جرنی ہے, وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا اپنی آڈینس کو. کام یہ تھا کہ میری ایک جگہ میں پڑھایا کرتا تھا, وہاں میری نوکری ختم ہو گئی تھی. میں نے یہ نوکری اللہ تعالیٰ سے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کی تھی. میری وائف اس وقت 8 months کی پریگننٹ تھی, اور اس پریگننسی کے دوران میں میری وائف ایک کام یہ کرتی تھی کہ صبح میں 7 بجے اپنی وائف کو اسکول چھوڑ کر آتا تھا, وہ وہاں پڑھاتی تھی. میرا ایک بیٹا بھی تھا اس وقت 4 سال کا, تو ہم اپنے بیٹے کو جب 1 بجے چھٹی ہوتی تھی اسکول کی, تو ہم اپنے بیٹے کو, میری وائف کی ایک دوست ہوا کرتی تھی, ان کو دے دیا کرتے تھے, وہ اس کو اپنے ساتھ گھر لے جاتی تھی اور وہاں جا کے سلا دیتی تھی. میں اپنی وائف کو اسکول سے لیتا تھا, اور اسکول سے لینے کے بعد میں اپنی وائف کو کوئی 5 یا 6 کلومیٹر دور ایک ہوم ٹیوشن وہ پڑھایا کرتی تھی, وہاں پہ جا کے وہ ٹیوشن پڑھاتی تھیں. وہ جب تک 1-1.5 گھنٹہ ٹیوشن پڑھاتی تھی, میں سراؤنڈنگ میں کہیں بیٹھ جایا کرتا تھا. بائک پر ہی سفر تھا کیونکہ اور تو کچھ ٹرانسپورٹیشن تھی نہیں. وہاں سے پھر میں اپنی وائف کو لیا کرتا تھا. ہم اس جگہ پر جایا کرتے تھے جہاں ہمارا بچہ موجود ہوتا تھا, جہاں ہم نے دے دیا ہم اپنے بچے کو اٹھاتے تھے, اور اس کے بعد تقریباً کو 10 کلومیٹر کا سفر طے کر کے میں اپنی وائف کو ایک اور ہوم ٹیوشن کی چھوڑتا تھا. وہاں میری وائف بچے کو کچھ کھلا پلا بھی دیا کرتی تھی, اور اس کے بعد وہاں سے وہ 2-3 گھنٹے میں پھر ایسے ہی گزارتا تھا, کہیں رک کر اور بیٹھ کر, اور پھر اپنی وائف کو لیتا تھا اور لے کر اپنے گھر پر واپس آتا تھا. صبح 7 بجے نکلتے تھے, شام کو 7 بجے تک یہ روٹین ہوتا تھا. میری وائف گھر پر آتی تھیں, کچھ کھانا وغیرہ بناتی تھیں, اور کھانا بنانے کے بعد ہمارے گھر سے کوئی 2 کلومیٹر دور ایک گھر تھا. 9 بجے میری وائف کچھ لڑکیوں کو انگلش پڑھانے کے لیے جاتی تھی. رات کو 10-10:30 بجے تھک ہار کر گھر آتی تھی اور تھک کر سو جاتی تھی, اور صبح 7 بجے پھر یہ روٹین. میں 1 مہینہ تو میں نے یہ کام کیا, اور میرے اس وقت مجھے گھوس بمپ آ رہے ہیں کہ وہ 1 مہینہ میں نے کام کیا اس طرح کا, اور 1 مہینے کے بعد میں ایک مصلح بچھا کے بیٹھا اللہ تعالیٰ کے پاس کہ مالک, میرے گھر کو چلانے کی ذمہ داری اس عورت کی نہیں ہے, آپ نے مجھے ڈرائیور بنا دیا ہے, میں صرف ڈرائیور کی زندگی گزار رہا ہوں کہ بائک پہ یہاں لے جاؤں یہاں چھوڑ دوں. تو یا اللہ ایسا نہ کیجیے, مجھے اس چیز سے باہر نکال لائیے. اس بڑے سافٹ ویئر ہاؤس میں نے انٹرویو دیا, اور انٹرویو دینے کے بعد میری وہاں پر جاب ہوئی. یہ تقریباً سال بھر کا پیریڈ وہاں پہ لگا, اور میں نے وہاں جاب کی. اس سافٹ ویئر کا پہلی بار ایک پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوا, اللہ بہت بھلا کرے اس شخص کا اور غریق رحمت کرے, عامر لیاقت حسین کا. انہوں نے پہلی بار مجھے اس وقت 2011 پہ ٹیلی ویژن پہ لیا. میں نے لوگوں کو دکھایا پروگرام کہ میں نے 4 سال کی محنت کے بعد ایک کام کر لیا. میں نے جب یہ دکھایا, اس کے دکھانے کے بعد میرے باس نے مجھے بلایا, جہاں میں جو جاب میں نے بڑی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے حاصل کی تھی, میرے باس نے مجھے بلایا, کہا یار اب تم صرف اور صرف اس سافٹ ویئر کو دیکھتے رہتے ہو, دیکھو کل اپریزل ہوگا تو تمہیں مشکل ہو جائے گی. میں نے اپنے باس کو کہا ٹھیک ہے سر, معذرت چاہتا ہوں, میں آئندہ خیال کروں گا. رات گھر آیا, استخارہ کیا, اور صبح جا کر میں نے ریزائن کر دیا کہ سر میں ریزائن کر رہا ہوں. 1 مہینے کا میرا نوٹس پیریڈ ہے. میں نے اس سافٹ ویئر کے اوپر 4 سال لگا دیے, میں اس کو اب رول بیک نہیں کروں گا. کون سے سافٹ ویئر؟ اسلام 360. اچھا, اس وقت سرچ قرآن کے نام سے بنایا تھا. اس وقت جو آپ یہ سافٹ ویئر بنا رہے تھے تو یہ ایز اے ہابی آپ بنا رہے تھے, ایز اے کار خیر ایصال ثواب کے لیے, یا اس کا کوئی مونیٹائزیبل کوئی ریونیو اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 سالوں کی محنت اگر آپ رول بیک نہیں کر سکتے, اور اگر آپ ایک چیز کر رہے ہو یا تو دنیاوی کوئی مقصد ہوگا اس کے لیے, یا کوئی ظاہری بات اخروی ہوگا. قطعی طور پہ نہیں تھا. اس وقت ہی یہ بات سوچ رہی تھی. میں اللہ تعالیٰ سے بچپن سے ایک دعا کیا کرتا تھا کہ میرے مالک مجھ سے کوئی دین کا کام لے لیجیے, اور مکھی کے اوپر مکھی نہ ہو, کوئی وہ یونیک کام ہو. 2007 میں نے اس کو اسٹارٹ کیا. 2011 میں پہلی بار میرا پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوا. میرے باس نے مجھے کہا کہ بھائی اپریزل کی مشکل ہوگی. میں نے باس کو ریزائن صرف اس بیسس پہ کیا کہ سر میں نے اتنا عرصہ کام کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ رازق وہی ہے, جب اس نے مجھے چونچ دی ہے تو مجھے چگنے کے لیے بھی کہیں سے وہ دے دے گا. مجھ میں کانفیڈنس آ چکا تھا کہ میں اب مارکیٹ کے سافٹ ویئر بنا سکتا ہوں. میں اس سافٹ ویئر کو رول بیک کرنا نہیں چاہتا تھا. اس کا پیورلی آبجیکٹیو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, الحمدللہ میرے والدین کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. بٹ ہاؤ دیٹ موٹیویشن کم الانگ کہ آپ نے سوچا کہ یار میں اس طرح کی ایک ڈیولپمنٹ کرتا ہوں, اور آپ نے اس کو 3-4 سال دیے. یہ آئیڈیا کہاں سے؟ ایسے ہی آپ نے دعا تو کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے دین میں کوئی ایسا کام لے جو کہ
بڑا کام ہو. لیکن صحیح ہے, وہ ایک آپ کی دعا تو چلیں قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن موٹیویشن اس وقت کیا تھی؟ کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں, آپ صبح 7 سے شام 7 بجے تک بیگم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور پھر آپ کو ایک ایسی جاب ملی جس کے لیے آپ گڑ گڑا رہے تھے, اور پھر آل آف اے سڈن آپ نے استخارہ کیا, چھوڑ دیا. اس وقت ایٹ دا مڈل آپ کے فائنینشیل سچویشن کیا تھی؟ بیکاز اس وقت تو نہ تو آپ کوئی کنسلٹنٹ نظر آ رہے ہیں کہ ہیں, اور نہ آپ کا اسلام 360 سے کوئی نیت ہے کہ یہاں سے پیسے آ رہے ہیں. اچانک جاب چھوڑ دینا اور اس پروڈکٹ کے پیچھے اگر وہ صرف اخروی درجات ہی حاصل کرنا ہے تو دنیا کے اسباب بھی تو آپ کو کیٹر کرنے ہیں نا. بہت کرسپ کوشچن ہے آپ کا. نہیں, میں خوش ہو گیا کہ آپ نے جتنا بالکل کرسپ ہو کے ایک سوال پوچھا ہے نا کہ یار یہ بات جواب دو نا. بہت شاندار سوال ہے آپ کا. جب وہ میں نے ریزائن کیا تو اب میں نے یہ سوچا کہ یار اب میں ریزائن تو یہ کر رہا ہوں, لیکن اس کے بعد میں نے کھانا کمانا کہاں سے؟ اس سرچ قرآن یا اسلام 360 سے پیسے تو ہے نہیں, یہ تو صرف اور صرف اس کے لیے. پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ آبجیکٹو کیسے آیا اسلام 360 کا, اور پھر میں اس سوال کی طرف آتا ہوں. 2007 سے پہلے میں ایک مختلف اس طرح کی کوئی اپلیکیشنز ہوتی تھی, لیکن اس میں انگلش میں قرآن مجید یا احادیث کی کوئی ٹاپک تلاش کر لیا کرتے تھے. ایک آیت میں نے کسی لیکچر میں سنی تھی, اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. میں یہ آیت ڈھونڈنے نکلا تھا کہ یار یہ آیت, اس کا مجھے ترجمہ آتا تھا, عربی مجھے آتی نہیں تھی. میں نے کہا یار یہ اردو ترجمہ ہے, یہ آیت کہاں موجود ہے؟ میں اس کا ریفرنس بھول گیا ہوں. تو میں مختلف علماء سے پوچھتا تھا, تو ایک صاحب نے مجھے بتا دیا کہ یہ 10واں پارہ جہاں نصف ہوتا ہے نا, اس کی 3 لائنوں اوپر تمہیں یہ آیت مل جائے گی, یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. میں نے گڈ, میں نے کہا یار آج تو مجھے مل گئی, میری طرح اور لوگ بھی تو پریشان ہوتے ہوں گے. پھر میں نے اس کا کام شروع کیا. پہلا اس کا تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کا آبجیکٹو کیا تھا. اب رہی بات اس چیز کی کہ بھائی میں کس بیسس پر وہ جاب چھوڑ رہا تھا. میرے پاس دنیا اخروی معاملات تو میں نے کر لیے تھے کہ چلو سوچ رہا ہوں آخرت میں جنت تو مل جائے گی, لیکن ابھی دنیا کے اندر کہاں سے کماؤں. تو اس کے لیے میں نے جب یہ کام چھوڑا, جاب ریزائن کیا میں نے, تو میں یہ سوچنے لگا کہ کیا اچھا یہ اس کا جواب جو ہے نا, یہ ہمارے پروگرامر جو آئی ٹی فیلڈ کے نا وہ سمجھ جائیں گے. وہ کیا ہے, ہر پروگرامر اپنے آپ کو, یا بلکہ ہر ایکسپرٹ نا, ہر فیلڈ کا آدمی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے, سمجھتا ہے یار میں نہیں کر سکوں گا, یار مجھ سے نہیں ہو سکے گا. جیسے میں آپ سے جب ہم نئی نئی گاڑی چلانا سیکھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے یار بھیڑ نہ ہو, یار رش ہوگا نا, یار نہیں چلے گی, یار لگ جائے گی, لیکن پھر ہم آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ یار جب یہ پروگرام میں بنا سکتا ہوں اور یہ اتنا چل بھی گیا الحمدللہ, تو اس کا مطلب ہے میں اب کمرشل پروجیکٹ بھی لے سکتا ہوں. میں اب مارکیٹ میں گیا, میں نے کمرشل پروجیکٹ کے لیے, اب کمرشل پروجیکٹ کون سے, اسکولس کے, میڈیکل اسٹورس کے, جہاں میں ایز اے اکاؤنٹنٹ کی نوکری کیا کرتا تھا, میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کا سافٹ ویئر بنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم, بالکل بنائیے. تو یہ مجھے تھوڑا سا کانفیڈنس ملا کہ یار میں یہاں سے پیسے کما سکتا ہوں. تیسری امپورٹنٹ ترین بات یہ, جب میں نے اتنے توکل کر کے یہ بات اللہ پر کہ میں نے جاب چھوڑ رہا ہوں مالک, اب آپ انتظام کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا انتظام میرے لیے کیا کیا. جہاں میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو پڑھایا کرتا تھا, وہاں پر پہلے صرف 2 بیچز بنا کرتے تھے. کین یو بلیو اٹ, میں وہاں وزٹنگ فیکلٹی تھا, تو میں وہ بڑے سافٹ ویئر ہاؤس میں بھی جاب کیا کرتا تھا, اور یہ وزٹنگ فیکلٹی سے بھی 16,000 روپے مجھے ملا کرتے تھے. اور جہاں پہ میں سافٹ ویئر ہاؤس میں تھا وہ مجھے 30,000 ملا کرتے تھے. ٹوٹل 46,000 مجھے ملا کرتے تھے. جہاں پر میں وزٹنگ فیکلٹی تھا, انہوں نے کہا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا کورس ریوائز ہو گیا ہے. اور کین یو بلیو اٹ, جب میں نے یہ جاب چھوڑتے کے ساتھ ہی مجھے انہوں نے آفر کی کہ آپ ہمارے پاس فل ٹائم پڑھانے آ جائیں. میں فل ٹائم جب پڑھانے کے لیے گیا, پہلے ہی بیچ بنے 12, کہاں بنتے تھے 2, اب بیچ بنے 12 زیادہ. اور پہلے جاب چھوڑ کر آیا تھا وہ تھی 30,000 کی. جب مجھے پہلا چیک ملا وہ تھا 2.25 لاکھ روپے کا, اور میں اس کو دیکھ کر رونے لگا کہ مالک صرف آپ پر بھروسہ تھا کہ آپ نے چگنے کا انتظام کرنا تھا. اس کے بعد نہیں, میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا الحمدللہ. میرے پاس آج بھی اتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں الحمدللہ بنانے کے کہ میں اکثر ہمارے جو دوستوں کی کچھ کمپنیز ہیں میں ان پر ڈائیورٹ کر دیتا ہوں کہ یار تم بنا لو. میں ایسے صاحبان کو بھی جانتا ہوں. مجھے ایک صاحب نے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک فلاں پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں فونٹ کے اوپر. میں نے کہا نہیں جناب میں نہیں بنا سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کہا کب فارغ ہوں گے. میں نے ایسے ہی بال پارک کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا 1 سال لگے گا. اس نے کہا ڈن ہو گیا, 1 سال کے بعد ہم آپ سے بنوائیں گے. یہ ڈن ہو گئی آپ سے بات. یعنی اس طرح کی چیزیں بھی پھر وہ پروجیکٹ آہستہ آہستہ بنتے چلے گئے, اور پھر وہ اسباب بنتے گئے. 2011 میں نے آخری نوکری کی تھی, پھر وہ جاب چھوڑی, اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنایا,
سافٹ ویئر بنانے لگا اور آج آپ کے سامنے اسلام آباد میں فلائٹ لے کر آیا ہوں اور آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. جو اس وقت آپ نے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس کھولا تھا تو لوکل کلائنٹس کے لیے آپ بنایا کرتے تھے پروجیکٹس, یا ایز اے فری لانسر جو ہیں اپ ورک یا فائیور وغیرہ جیسی ویب سائٹ پر گوروں کے لیے بنایا کرتے؟ نہیں, لوکلی پروجیکٹ بنایا کرتا تھا. وہ لوکلی کیونکہ وجہ یہ ہو گئی تھی, فائدہ یہ ہونے لگا تھا کہ لوگوں کو وہ نظر آتا تھا کہ بھائی سرچ قرآن کی ایک اپلیکیشن بنی ہوئی ہے. اچھا, آئی ٹی انڈسٹری کے اندر سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے نا ہمارے لوگوں کو, جو پروگرامرز ہیں ان کو اور جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کو, دونوں کو پرابلم کیا ہوتا ہے؟ کلائنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پروگرامر جو ہے مجھے ایسے ہی صرف ایک گولی دے رہا ہے, یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر سکے گا, اس لیے ہم اس کو سائن آف نہیں کر سکیں گے. پروگرامر کیا پریشان ہو رہا تھا کلائنٹ کے ساتھ کہ یار میں اگر اس کے پروجیکٹ کو بناتا چلا جاؤں گا, یہ ماڈیفیکیشن اتنی کرواتے چلے جائیں گے کہ فائنلی میرے پیسے مجھے ملیں گے نہیں. تو یہ ایک کانفیڈنس کا بڑا گیپ ہے. لوگوں نے یہ دیکھا کہ یار قرآن کا انہوں نے کام کیا ہے, قرآن کا جو کام کیا ہے تو یار امید ہے کہ جو قرآن سے تعلق رکھنے والا شخص ہوگا تو انشاءاللہ کسی طور پر ڈچ نہیں کرے گا. مجھے ایسے پروجیکٹ بھی یاد ہیں, ایک صاحب نے مجھے یو کے سے کال کی اور ایک پروجیکٹ کی بات کی مجھ سے, میں نے ان سے کہا کہ سر میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, میں نہیں بنا سکتا. انہوں نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا اس بات پر, کہنے لگے یار زاہد بھائی ہم گزشتہ 1.5 سالوں سے جتنے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں سب یہ کہتے ہیں بن جائے گا. ہم شروع کرتے ہیں اور 2-3 مہینوں کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہمارا کام نہیں کر سکتے. آپ نے اسٹریٹ اوے بتا دیا کہ آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کی آنیسٹی شو کرتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس اتنے پروجیکٹ ہوتے ہیں کہ مجھے لوگوں کو منع کرنا پڑتا ہے کہ سوری یار میں ٹائم نہیں دے سکوں گا, نہیں بنا سکوں گا. پھر کنسلٹنسی دینے لگا کچھ کمپنیز کے اندر. وہ کمپنیز کیا کرنے لگی, اب دیکھیں اللہ نے انتظامات کیسے کرنا شروع کیے. کمپنیز مجھے بلانے لگی کہ زاہد بھائی ہم اپنا کوئی ERP کا پروجیکٹ لینا چاہ رہے ہیں, آپ صرف اینالائز کر لیں, ہمارے ساتھ ہماری میٹنگ میں بیٹھ جائیں, ہمیں کنسلٹنسی دے دیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے, اگر امپلیمنٹ ہونی چاہیے تو کتنا ٹائم ہونا چاہیے, اور اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمارا ساتھ دے دیجیے. میں ان کے پاس جاتا تھا اور مجھے وہ ایک لفافہ دے دیتے تھے, تو میں ان کو پہلی دفعہ تو میں نے ان کو منع کیا, نہیں بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر مجھے احساس ہوا کہ بھائی جان, انہوں نے کہا زاہد بھائی آپ کا ٹائم لگا ہے, یہ اس کے پیسے. تو الحمدللہ مجھے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ بھائی جان صرف جانا ہے, باتیں کرنی ہیں, کنسلٹنسی دینی ہے اور اس کے پیسے ملتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اس سے بھی بہت سارے پیسے بننے لگے. تو اس طریقے سے کرتے کرتے ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے دن کا جو ڈیوائڈ آف ٹائم ہے, کتنا آپ کا جو ہے اپنی کنسلٹنسی, کیونکہ آپ کے اپنے پروفیشنل کمرشل سروسز بھی ہیں جس سے آپ دنیا داری والے سارے کام کرتے ہو, بیکاز آپ کا اسلام 360 جو ہے وہ جو ہے صرف اپنے آپ کو سسٹین کر رہا ہے, بلکہ میرے خیال میں سسٹین بھی نہیں کرنا. آپ کے پاس ڈونرز ہیں جو وہاں پر جو کمی بیشی ہو جاتی ہے, ڈیفیسٹ, وہ اس کو پورا کرتی ہیں. آپ کا اپنے جو کنسلٹنسی اپنے پروجیکٹس میں اس پر کتنا ٹائم آج کل لگ رہا ہے, اور اسلام 360 کا جو ایک ویژن آپ لے کر چل رہے ہیں اس کی طرف آپ کی ان ٹرمز آف ٹائم کمٹمنٹ کتنی ہے؟ اچھا, یہ ویسے نارملی یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ کبھی وہاں کلائنٹ کی طرف سے پریشر زیادہ ہوتا ہے تو وہ کام ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی یہاں پہ کوئی نیا فیچر لانچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ذرا زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے. ویسے لیکن نارملی 60-40 کا ریشو ہوتا ہے کہ تقریباً 60% اسلام 360 پہ جا رہا ہوتا ہے اور 40% میرا اپنے جو کمرشل کام ہے اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اب وہ 40% کے اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں, کچھ بہت ساری چیزیں میری اتنی میچور ہیں کہ وہ آٹو پائلٹ پر ہیں. میرے 2 پروجیکٹ تو ایسے ہیں کہ جس کو ایک پروجیکٹ کو کچھ 14 سال ہو چکے ہیں اور ایک کو کوئی 11 سال ہو چکے ہیں. اب وہ صرف اور صرف وہ مینٹیننس کے پیسے مجھے ملتے رہتے ہیں. وہ کنٹینیوسلی, جس کو کہتے ہیں نا آسان لفظوں میں کراچی کی زبان میں, انڈے بچے دیتے جا رہے ہیں وہ, تو وہ کنٹینیوسلی مجھے پیسے مل رہے ہوتے ہیں اس کے. تو یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. جو جہاں پر کنسلٹنسی دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کنسلٹنسی کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے کہ جی آن اینڈ آف, مجھے روزانہ نہیں جانا ہوتا, آن اینڈ آف مجھے جانا ہوتا ہے. ان کو کنسلٹنسی دینی ہوتی ہے, پیسے مجھے ویسے مل جاتے ہیں. کچھ جگہوں پر کانٹینٹ ڈیزائن کر دیتے ہیں ہم ٹیلکو انڈسٹری کے لیے, فلاں کے لیے, وہ کانٹینٹ ڈیزائن کر کے دے دیتے ہیں تو اس سے پیسے کنٹینیوسلی بنیادوں پہ ملتے رہتے ہیں, اس کے بعد دیکھنا بھی نہیں ہوتا. تو یہ سارے کام اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. تو ابھی جب آپ کا اسلام 360 اتنے زیادہ فیچر کے ساتھ, اور میں اس کی ڈاؤن لوڈ فائل دیکھ رہا تھا اینڈرائڈ پر, میرے خیال میں کچھ 350 سے 400 MB کے بیچ, 347 MB, اتنی بڑی ایپ. جب آپ یہ اسٹارٹ کر رہے تھے اس میں صرف سرچ کا ایک ایلیمنٹ تھا, رائٹ, جو کہ آپ کی بھی اس وقت شاید ضرورت تھی, جس طرح آپ گئے اور انہوں نے کہا کہ فلانی آیات سے کچھ آیات اوپر ہیں. تو اٹ جسٹ اسٹارٹیڈ انیشیلی ایز اے سرچ ٹول کہ اگر کسی کو کوئی آیت سرچ کرنی ہے وہ جائے اور اس میں سرچ کریں, اور قرآن اسپیسیفک تھا اس وقت, یا اس وقت بھی آپ نے انویژن کیا تھا یار کہ مجھے واقعی میں ایک ایسی ایپ بنانی ہے وچ وی آر سینگ ٹوڈے, کہ جس کے ماشاء اللہ ابھی ہندی ورژن بھی آنے والا ہے, اور جہاں پر آپ AI بھی یوز کر رہے ہیں, جہاں پہ اتنے فیچر ہیں, اتنی تفاسیر ہیں, اتنے مسلک کو آپ نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. دیٹ واز ان یور مائنڈ, یا یہ ہوتا چلا گیا, ٹیم ملتی گئی, کارواں چلتا رہا, ہاؤ پلان تھا کوئی کہ یار میں نے واقعی میں
ایک دن ایسی چیز بنا لینی ہے, ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ میرا ویژن یہی ہے, یا نہیں بس میں ایک کار خیر کر رہا ہوں اور جہاں تک مجھ سے ہو سکے ایک فیچر ڈال لیا, 2 ڈال لیا, یا نہیں ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ یہ تھا کہ کچھ بڑی چیز بنانے لگا ہوں. اچھا نہیں, یہ بالکل بھی ویژن نہیں تھا. اور مزے کی میں بات آج آپ کے اس پروگرام میں ریویل کرتا ہوں, یہ سافٹ ویئر میں نے صرف اپنی ذات کے لیے بنایا تھا, آپ لوگوں کے لیے نہیں بنایا تھا. یہ تو مجھے کوئی آیت تلاش کرنے میں مشکل ہوتی تھی, تو میں نے سوچا یار, تو جب میں نے یہ بنا لیا تو میں نے سوچا کہ یار میری طرح کے اور بھی تو لوگ دنیا میں ہوتے ہوں گے, ان کو بھی تو پریشانی ہوتی ہوگی. تو پھر میں نے اس کو آگے لوگوں کے لیے بنایا. ویژن اتنا بڑا نہیں تھا, آئیڈیاز اتنے بڑے نہیں تھے, چیزیں اتنی نہیں سوچی تھیں. آج بھی نئی نئی چیزیں ہم سوچتے ہیں, پلان کرتے ہیں, تو انہیں کو امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں. جیسے میں مثال دے دیتا ہوں آپ کے پاس کہ اب ہم جو اس میں نیا فیچر ایک لے کر آنا جا رہے ہیں. قرآن نے کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے کیسا بنایا. ابل کہتے ہیں اونٹ کو. جب پڑھنے والا آئے گا دیکھے گا اونٹ انڈر لائن ہوا ہوگا, وہ کلک کرے گا تو وہ اس کو یہ بتائے گا کہ بھائی ابل اونٹ کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ اونٹ کے لیے قرآن مجید میں اور بھی نام ہے کہ جب وہ قافلے میں ہوتا ہے تو اس کو کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے. جب وہ اونٹنی ہوتی ہے اور پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے. جب اونٹ پیاسا ہوتا ہے تو اس نام سے پکارا جاتا ہے. ہم صرف کلک کریں گے, وہ ساری چیزیں قرآن مجید میں دکھا دے گا کہ کہاں کہاں موجود ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید نے ایک اور ورڈ استعمال کیا, آپ کے پاس اکثر لفظ استعمال ہوتا ہے آیا, آیت. آیت کے معنی ہوتے ہیں نشانی. ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی نشانی نا, نشانی کے لیے قرآن مجید میں اور بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں. کون کون سے؟ شاعر, ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ, کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعروں میں سے ایک, نشانیوں میں سے ایک ہے. تیسرا لفظ استعمال ہوا آثار, آثار بھی نشانی ہوتی ہے. پھر چوتھا لفظ استعمال ہوا ہمارے پاس آثار کے علاوہ علامت, وہ بھی نشانی کے معنی میں ہوتا ہے. تو بھائی چاروں میں فرق کیا؟ آیت اس نشانی کو کہتے ہیں, آیت کا ورڈ اس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو روک دے, کچھ پتہ چل جائے کہ رک جاؤ, جو کوئی سائن ہو, نشان ہو. تو جیسے ہمارے پاس سگنل ہوتا ہے, تو سگنل کا مطلب ایک نشان ہے جو کہ کہتا ہے رک جاؤ, ٹھیک ہے, یہ اسٹاپ کا سائن ہو گیا, رک جانا. دوسری نشانی آپ کے پاس یہ ہوتی ہے, شاعر اس نشانی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو کچھ یاد آتا ہو. ہم نے دیکھا اس کی داڑھی ہے, ہم نے کہا یار مسلم. کشکا لگا ہوا, نشان لگا ہوا, ٹیکا لگا ہوا, ہم نے کہا ہندو. یہ کچھ ہمیں یاد دلا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں شاعر. تیسری چیز ہوتی ہے آپ کے پاس, وہ چیز ہوتی ہے آپ کے پاس آثار. آثار اس نشانیوں کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں اس کے ماضی کی طرف لے کر جاتا ہے. ماضی کی طرف کیا لے کے جاتا ہے؟ بھائی یہ قوم سمود کے آثار ہیں, چلی گئی نا پاسٹ کے بارے میں. فیوچر کے بارے میں جو نشانی کہی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے علامت. بھائی تم میں خسرہ کی علامت نظر آ رہی ہے, یہ والی چیز ہے. فلاں میں تم میں ٹی بی کی علامت نظر آ رہی ہے, یعنی فیوچر میں تمہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے دکھانا شروع کریں گے انشاءاللہ. ایک اور ساتھ ہم کام کرتے جا رہے ہیں. اب یہ آئیڈیا آیا ذہن میں, اب ہم نے اس کو کنسیو کرنا شروع کیا. یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ کسٹمر کی فیڈ بیک سے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. کسٹمر فار ایگزامپل آپ کو ای میل کرتا ہے, یار اگر آپ کی ایپ میں یہ فیچر آ جائے تو بڑا مزہ آ جائے گا, یا جو گوگل پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پر جو ریویوز آتے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے, یا ٹیم بیٹھی ہوئی ہے آپ کی, آئی ڈونٹ نو ہاؤ بگ از یور ٹیم فار اسلام 360, اور وہ ماسٹر مائنڈ کر رہے ہیں کہ یار نیکسٹ کون سا فیچر اس میں لانچ کیا جائے. سو ہاؤ ڈز دس نیو فیچر کم ان ٹو امپلیمنٹیشن, لائک آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں؟ گڈ 29 لوگ ہیں اسلام 360 کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں. دس از دا کور ٹیم. جی بالکل. اب پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسرا آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں بھائی برین اسٹارمنگ کرو, ایسا نہیں ہوتا. وہ مسعود انور صاحب کہا کرتے تھے, انور مسعود صاحب کہا کرتے تھے کہ بیسیکلی میں نے ایک نظم اس طرح کی کہ میں گلی میں داخل ہوا, ایک شخص بچہ مجھ سے آ کے ٹکرایا, میں نے اسی وقت ایک نظم کہہ دی, اور ایک نظم میں گزشتہ 10 سالوں سے لکھ رہا ہوں, مکمل ہی نہیں ہو رہی. تو آئیڈیاز ہمیں کہاں سے آتے ہیں؟ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں, کچھ لوگ سجیشن دیتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اچھا یہ پاسبلٹی, اچھا پھر اس کے بعد دنیا داری کی بھی کچھ چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں. جب وہ دنیا داری کی چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں تو ہم نے سوچا یار اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اس کے اندر. تو یہ قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرح ہو سکتا ہے, تو پھر اس کو اس طرح امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جو میں نے اونٹ والی بات ابھی آپ کو بتائی, نشانی کی بتائی, تو انگلش میں تو یہ آلریڈی سینونیمس کے شکل میں موجود ہے, سینونیمس موجود ہیں. تو ہم نے کہا یار وائی ناٹ قرآن, ایک آئیڈیا آ گیا, لے کر چلے گئے اس کو. اسی طریقے سے ملٹیپل آئیڈیاز لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہیں جاتے ہوئے ملتے ہوئے آ جاتے ہیں, تو پھر اس کو پورا کوک کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو قرآن و حدیث کے حساب سے مولڈ کر سکتے ہیں, تو پھر اس کو لے کر آتے ہیں. اسلام 360 اس کا مطلب ہے کہ اس ایپ میں نہ صرف قرآن بلکہ حدیث,
مسئلے مسائل اور اسلام سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایسپیکٹس آف مسئلے مسائل نہیں ہیں. اچھا اس میں مسئلے مسائل ہم فقہ کی طرف نہیں گئے. سو اگر میں آپ سے پوچھوں اسلام 360 بیسیکلی کون کون سے ایریاز آف دا ریلیجن کور کرتے ہیں؟ قرآن تو سمجھ میں آ گیا, حدیث بھی موسٹ پروبلی ہوگی اس میں, اور اس میں مطلب کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. اسلام 360 کے اندر 29 سے زیادہ ٹرانسلیشنز ہیں مختلف مکاتب فکر کی, قرآن مجید کی تفسیر, ٹرانسلیشنز, ترجمے. اچھا قرآن کا ترجمے. اوکے. اس کے علاوہ 14 سے زیادہ تفاسیر ہیں مختلف مکاتب فکر کی. پھر اس میں آپ کے پاس قرآن کی ڈکشنری ہے. اس میں 10 سے زیادہ احادیث کی کتابیں ہیں انگلش اور اردو میں. اوکے. اس کے علاوہ اس کے اندر بچوں کے 2 گیمز ہیں جس کو کراس ورڈ کا گیم ہوتا ہے انگلش میں. ہم نے عربک کا, قرآن کی عربک کا کراس ورڈ کا گیم بنایا جس کا نام ہے کال 360, QOL 360. اچھا یہ والی گیم بھی اسلام 360 میں انٹیگریٹڈ ہے؟ یہ الگ سے ہے لیکن اسلام 360 میں اس کا آئیکن موجود ہے. اوکے اوکے. پھر اس کے علاوہ ہم نے یاد کرنے کے لیے کبھی قرآن مجید کی, آپ کا بھی تو دل چاہتا ہے کہ یار الم تری کیف کے علاوہ بھی کوئی صورت یاد کرو. بالکل. تو اس وقت جب آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے حافظ 360 کا گیم بنایا. اس کا بھی آئیکن اسلام 360 کے اندر ہی موجود ہے. آئیکن سے مراد یہ وہاں پر کلک کریں گے دوبارہ گوگل اسٹور پر جائیں گے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں. گاٹ اٹ. پھر اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کے پاس پریئر ٹائمنگ ہے. 27 لاکھ سے زیادہ نماز کے شہروں کے نماز کے اوقات موجود ہیں اس کے اندر. شافعی اور حنفی دونوں موجود ہیں, کیونکہ شافعی میں اثر تھوڑی سی پہلے ہوتی ہے اور حنفی مسلک میں تھوڑی سی بعد میں ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہمارے پاس اس کے اندر موجود ہیں وہ قبلہ ڈائریکشن موجود ہے, نورانی قاعدہ موجود ہے. اس کے اندر آپ کے پاس حج اور عمرہ کی 3D اینیمیشن کے ساتھ پوری گائیڈنس موجود ہے انگلش اور اردو کے اندر. پھر اس کے اندر آپ کے پاس صلاح ٹریکر موجود ہے کہ آپ کی کون کون سی نمازیں مس ہو گئی ہیں, جو قضا ہو گئی ہیں, ان کا بھی ریکارڈ آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. آپ اس کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بچوں کو دعائیں یاد کروانی ہیں تو اس کے اندر فلیشز موجود ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں قرآن فہمی, اگر ساری بات کو میں سمجھوں صرف ایک جملے میں, اسلام 360 کا آبجیکٹو لوگوں کو الحمد سے لے کر والناس تو پڑھانا ہی تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان میں قرآن کی فہمی کرنا تھا. میں کچھ دنوں پہلے ARY پہ دیکھ رہا تھا, ARY پہ ایک سلائڈ چلنے لگی, کرشی والوں نے وہ آج کل چلایا ہے, پر اثر بات چیت اس طرح کے لحاظ سے کچھ جو رمضان سے, اس سے افطار سے کچھ پہلے چلتا ہے. اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ ان کی کوئی ایک ریسرچ تھی, 95% لوگ انہوں نے اپنی زندگی میں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید نہیں پڑھا ہوتا. 95% لوگوں نے مکمل قرآن مجید, پاکستان کے نمبر سے, پاکستان کی آبادی کا 95%, لیکن باہر بھی یہی حالت ہے. 95% لوگوں نے ترجمے کے ساتھ پورا قرآن مجید نہیں پڑھا ہوتا. ہاں الحمد سے لے کے والناس تک, ہم اس وقت جس روم میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 کے 4 نہیں پڑھا ہوگا. الحمد سے شروع کیا ہوگا اور والناس پہ ختم کیا ہوگا, عربی تو سب نے پڑھا ہوگا, لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے لوگ پورا قرآن مجید 95% بقول ان کے نہیں تھا. اور مجھے لگا کہ وہ صحیح فگر بیان کر رہے ہیں. یہ 95 سے تھوڑا بڑھ تو سکتا ہے, شاید کم نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ سوچا اسلام 360 کا مطلب صرف یہی ہے, مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن فہمی پیدا کریں گے ان کے درمیان میں. وہ قرآن فہمی کے لیے ہم کیا کریں گے, ترجمہ جس مسلک کا وہ پسند کرے وہ پڑھے, ایٹ لیسٹ اس کی عادت بن جائے. پھر انشاءاللہ وہ جس ٹرانسلیشن کو کمپیریٹیولی بھی دیکھنا چاہے گا تو سو بسم اللہ ضرور دیکھیں. ویسے زاہد بھائی ایک عجیب بات ہے, ہم اسلامی ملک ہیں رائٹ, میجورٹی آف دا پاپولیشن جو ہے وہ مسلمان ہے, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ 95% عوام کو قرآن ترجمے سے یا قرآن کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ نہیں آتا ہے, تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن اور مسلم میجورٹی کنٹری, اور پاکستان بھی اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے, لیکن یا تو اب آئی ڈونٹ نو کہ اسکالرز یا ہمارے ممبر کی طرف سے یا جو ہمارے ریلیجیس لیڈرز ہیں ان کی وجہ سے کوئی فقدان ہے کہ عوام الناس تو آپ کو ریلیجیس مجلسوں میں بھری بھری نظر آتی ہیں. آپ جس جمعے کا خطبہ دیکھ لیں, اب رمضان ہے تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں, لیکن یہ لٹریسی, انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن, انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اسپیسیفکلی یا احادیث کا ترجمہ و تشریح, قرآن کی ترجمہ و تشریح, کیوں اس کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا, مجھے ذاتی طور پہ تو یہ لگتا ہے کہ بیسیکلی ہم شاید خود پڑھنا نہیں چاہتے. پڑھنا ان سینس اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اصل میں کیونکہ ہم سب شارٹ کٹ کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہم ہی نہیں, ساری دنیا میں لوگ شارٹ کٹ کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہوئے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار بس صرف یہ کلپ دیکھ اور ایک کلپ دیکھ کر چلا جا. اچھا, جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گا, کیونکہ پہلے ہی بیک آف دا مائنڈ یہ چل رہا ہے نہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. اچھا یار بڑی ذمہ داری ہے یار,
پورا کون پڑھے گا؟ تو یہ ایک چیز ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم کیونکہ رمضان میں جیسے زیادہ تر قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں نا، اس کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے ثواب. کہ یار ثواب مل جائے گا. یار میں کسی کو کہہ سکوں گا تیرے بھائی نے 2 قرآن ختم کیے ہیں رمضان میں، تیرے بھائی نے 2 قرآن ختم کیے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس سے انکار کوئی نہیں ہے کہ آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کنفرم ملے گا جی، بالکل ملے گا انشاءاللہ، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لیکن آپ جب ترجمے سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو ذرا زیادہ سمجھ آئے گا اور زیادہ ثواب ملے گا. کیونکہ قرآن کو جب میں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گا صرف اسی صورت میں جب مجھے وہ آیت سمجھ آئے گی. اگر وہ مجھے کیا میں کمال کی مجھے ایک آیت یاد آئی، سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 147، 5ویں پارے کی یہ آخری آیت ہے. یہ آیت مجھے، ویسے تو ساری آیتیں بہت کمال ہے لیکن یہ آیت مجھے بہت پسند ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار رہو، و آمنتم، اور ایماندار رہو. صرف 2 باتیں ہیں، شکر گزاری دکھانی ہے اور ایمانداری دکھانی ہے، بس یہ 2 کام کرنے. اللہ نے کیا کہا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، یعنی اللہ تعالیٰ زاہد کو آگ میں اس لیے نہیں ڈالے گا کہ آگ میں زاہد کتنی اونچی جمپ مارتا ہے، نہیں، اللہ کیا کرے گا عذاب دے کے. یعنی کتنی کمال کی آیت ہے. تو آپشن کیا؟ میں اور آپ جائیں، کم از کم ایٹ لیسٹ جتنا ہمارا دل کرے صرف ہم کھولیں. آپ میں سے جو لوگ، ہم میں سے جو لوگ سن بھی رہے ہوں گے نا، وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے. حرم میں ہم نے اکثر دیکھا ہے عرب جی کے جو لوگ آتے ہیں، جب نماز میں دیکھتے ہیں کہ یار ابھی اذان ہو چکی ہے اور جماعت کھڑی ہونے کے اندر 10 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، جا کے قرآن مجید کھولتا اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ روزانہ قرآن مجید کا 1 پیج ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اس کا بینیفٹ یہ ملے گا، ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کہنا چاہتے ہیں. اور یقین جانیے جس دن ہمیں یہ سمجھ آنے لگے گا نا، اس دن ہمیں مزہ بھی آنے لگے گا. اور جب مزہ آئے گا تو پھر یقینی طور پہ ہمیں اس پہ بات پہ خوشی ہوگی کہ یار یہ آیت تو میرے لیے ہی اتری تھی الحمدللہ. اچھا، ایک مس انڈرسٹینڈنگ شاید یہ بھی ہے لوگوں کے امنگ نا کہ ہر جو ایک گروپ آف مسلمان ہے وہ ایک خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے. بہت سارے ہوں گے. اب شاید وہ اگر دوسری کی مجلس میں جائے گا اور وہاں پر قرآن کی تشریح یا تفسیر سنے گا تو اس کے ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ یہ ہوگا کہ یار یہ تو وہ میرے مسلک کا ہے ہی نہیں، تو میں اس کی بات ذرا زیادہ سیریس نہیں لیتا. آپ نے اپنے سافٹ ویئر، اپنے اس ایپ میں اسلام 360 میں اس چیز کو کس طرح کیٹر کیا؟ فار ایگزامپل بریلوی، مجھے اسپیسیفک نہیں پتہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے آپ بریلوی سنی مسلمان ہو یا دوسری کیٹیگری کے ہو، تو وہ جب اس ایپ کی طرف آئے گا رائٹ، وہ تو ایکسپیکٹ کرے گا نا کہ اس کے جو مکاتب فکر یا جس اسکالرس کو وہ فالو کرتا ہے وہ اس کو یہاں پر ملنی چاہیے. جبکہ دوسرے مکتب فکر والے یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ اسلام 360 میں جو اس کے جن کو وہ فالو کرتا ہے اسکالرز یا جس مصنف کی کتابیں وہ پڑھتے ہیں وہ ان کو ملے. تو اس کنفیوژن، اور یہ تو صرف 2 ہیں، ویسے اس سے زیادہ ہے، تو اس کنفیوژن کو آپ نے اسلام 360 کے پلیٹ فارم میں کس طرح کیٹر کیا ہے؟ مطلب کہ ایک کوئی نیوٹرلائز تفسیر ہے قرآن کی جو کہ آپ نے ڈالی ہوئی اور وہ سب کے لیے ویلڈ ہے، یا ہر ایک کے لیے آپ نے سیپریٹ تفاسیر، سیپریٹ ترجمے کی تو خیر بات نہیں ہے، تفسیر کی مین بات ہوتی ہے، احادیث کی تشریح کہہ لو، قرآن کی کہہ لو، وہ آپ نے ان سب کے لیے الگ الگ جو ان کی اسناد ہیں، جو ان کے اسکالرز ہیں، وہ سب آپ نے ڈالا ہوا ہے اور آپ نے کہا ہوا ہے کہ جاؤ اگر تمہیں بریلی والی سننی ہے تو وہ سن لو، اگر تمہیں دوسری والی سننی ہے تو وہ سن لو. اس چیز کو آپ نے کس طرح کیٹر کیا ہے؟ دیکھیے نہیں، پہلے تو بات سمجھنے کی ہے کہ تفسیر کیونکہ بہت ڈیٹیل میں ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر یوزر تفاسیر نہیں پڑھ پاتے. تو یوزر آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً وہی میں بتانے جا رہا ہوں، تفاسیر لوگ نہیں پڑھ پاتے. جو عام آدمی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا بول رہا ہوتا ہے کہ یار میں ترجمہ پڑھ لوں اور فلاں کر لوں. تو سب سے پہلے تو ویسے تفاسیر اس میں موجود ہے، میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس میں سب سے پہلے میں لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اپنے ہی مسلک کا ترجمہ پڑھ لیں. جب یہ ترجمہ پڑھ لیں گے تو پھر کمپیریٹیولی کسی اور تقریباً آپ بتا رہے تھے کہ 29، اب وہی جا رہا ہوں میں، 29 سے زیادہ اس میں ٹرانسلیشن موجود ہیں. اگر آپ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے آپ آئیے، اسلام 360 کے اندر کنز الایمان بھی موجود ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کا، اور اسی کے اندر طاہر القادری صاحب کا بھی ترجمہ موجود ہے. اگر آپ دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو دیوبند مکتب فکر کا اس کے اندر آپ کے پاس تقی عثمانی صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اور ٹرانسلیشن بھی موجود ہیں.
آپ اگر اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں محمد جونا گڑھی صاحب بھی موجود ہیں، اس کے اندر نگہت ہاشمی صاحبہ بھی موجود ہیں، اس میں فرحت ہاشمی صاحبہ بھی موجود ہیں، اور بھی لاہور کے نام موجود ہیں، عبدالسلام بن محمد صاحب بھی موجود ہیں. اس طریقے سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں کہ میں صرف الگ سے میں اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس کے اندر آپ کے پاس علامہ حسن رضوی کا ترجمہ بھی شامل ہے. آپ نے کہا کہ نہیں یار میں تو ایک نیوٹرلی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں مولانا مودودی صاحب کا بھی ترجمہ اس کے اندر موجود ہے. تو اس طریقے سے مختلف مکاتب فکر کے تراجم موجود ہیں. اب بات کرتے ہیں تفاسیر کی. تفاسیر آپ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں، جس مکتبہ فکر کو آپ فالو کرتے ہیں، آپ اسلام 360 میں آئیے. اسلام 360 ایک لائبریری ہے. اس لائبریری کے اندر ہم نے آپ کو مختلف مکاتب فکر کی تفاسیر دی. اس میں آپ کو اہل حدیث بھی مل جائیں گے، اس میں آپ کو دیوبند بھی مل جائیں گے، اس میں بریلوی مکتب فکر بھی مل جائے گا. آپ آئیے، ان کی بڑی بڑی تفاسیر اس کے اندر موجود ہیں. تفسیر ابن کثیر اس کے اندر موجود ہے آپ کے پاس. اس کے اندر عبدالسلام بن محمد کی تفسیر موجود ہے. اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب کی تفسیر اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر آپ کے پاس تبیان القرآن کی تفسیر موجود ہے. اس کے اندر آپ کے پاس فی ظلال القرآن موجود ہے. اس میں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن موجود ہے. اسی کے اندر آپ کے پاس آپ کو ضیاء القرآن موجود ہے، پیر کرم علی شاہ اظہری صاحب کی. یہ ساری تفاسیر آپ کو ایک ہی جگہ پر مل جائیں گی. اب بات کرتے ہیں احادیث کی. احادیث کے تراجم پر نارملی ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اسلام 360 کیونکہ ایک موبائل فون کی اپلیکیشن ہے، اس پر ہم مختلف مکاتب فکر کے تراجم نہیں ڈال سکتے ایک ہی وقت میں. دیکھیں مثال دیجیے، صحیح بخاری 8 جلدوں میں اگر اس میں ایک مکتب فکر کا ترجمہ ڈالوں پھر دوسرے کا بھی ڈال دوں تو آٹومیٹکلی وہ 16 جلدیں ہو گئیں. تو بھائی موبائل فون کی میموری دیکھیں، آپ اور میں تو چلا رہے ہیں بڑا والا فون، لیکن جو بیچارہ چیچا وطنی پتوں کی اور وہاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ چھوٹا سا فون چلا رہا ہے، اس کی میموری اتنی زیادہ ہے نہیں. وہ چھوڑ ویوو کا اور اوپو کا اور اس کا فون چلا رہا ہے تو اس کی میموری ہے نہیں، وہ چلے گا نہیں اس کے پاس. تو اس لیے ہم نے اس پر ایک ہی ٹرانسلیشن پر اکتفا کیا اور اس پر کام کیا. تو اور جو اس کے اندر اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، تو ہر مکتبہ فکر کی، اب نماز کے اوقات لے لیجئے تو ہم نے شافعی مسلک کا ٹائم بھی اس کے اندر کیٹر کیا کہ اگر آپ اہل حدیث کو فالو کرتے ہیں تو شافعی مسلک بھی موجود ہے. اور اگر آپ اہل سنت والجماعت یعنی احناف کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کہا کہ جناب وہ احناف کا بھی وہ بھی نماز کے اوقات اس پہ حنفی مسلک کے پوائنٹ آف ویو سے بھی موجود ہے. تو اس طریقے سے ہم نے کیا کیا، ہر مکتبہ فکر کی چیزوں کو کیٹر کیا تاکہ وہ سب سے پہلے اپنے مکتبہ فکر کے لحاظ سے تھوڑا سا ایز ہو، اور ایز ہونے کے بعد وہ آئے اور پھر اس کے بعد کمپیریٹیولی وہ جس کو پڑھنا چاہے پڑھے. دیکھیے ہم نے ایک آپشن اس کے سامنے رکھا ہے کہ وہ اس ٹرانسلیشن پر بھی کلک کرے اور اس پر بھی کر دے. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا، یہ بڑا دکھتا ہوا چھالا جو میں آج پھوڑنے جا رہا ہوں، لوگوں نے ہمیں کہا زاہد بھائی وہ فلاں مسلک کا ترجمہ بھی اس میں موجود ہے، تو آپ نے تو فلاں مسلک تک یہ غلط بات پہنچا دی، فلاں مسلک کی بات سب گھروں میں پہنچا دی، تو اس پر تو آپ گنہگار ہو گئے. میں نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھیے کہ یہ بھی تو پاسبل ہے کہ وہ شخص اپنے مسلک کو دیکھ کر اس میں آئے اور آپ کے بقول آپ کا جو حق مسلک ہے کسی دن اس کے اوپر کلک کر ہی دے، اس کو پڑھ ہی لے، سن لے. تو اس سے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ نہیں تو آپ نے تو غلط بات وہاں پہنچا دی. میں نے کہا میری نیت کا ثواب تو اس کا فیصلہ کون کریں گے، اللہ تعالیٰ یا آپ؟ بھئی اللہ تعالیٰ کریں گے. تو میری نیت کا اجر جو ہوگا یا جو چیز بھی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے اکارڈنگلی مجھے اس کا اجر مل جائے گا. اور اس طرح کے بیک لیشز کتنی دفعہ آپ نے فیس کیے ہوں گے اپنے اس سفر میں؟ مثال کے طور پر اگر آپ سب کو کیٹر کر رہے ہیں، صحیح ہے، ہر ایک کے دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں، صحیح ہے، تو یہ ایک تو آپ کو اپریشیٹ کریں گے، اب سارے 19 کر لیں گے، ایک ان میں سے کہیں گے کہ یار آپ نے جو ہے نا ان کی یہ بات کی اور وہ تو غلط ہے، جس طرح ابھی آپ نے مثال بھی دی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نے تمام لوگوں کو پہنچا دیا. ڈیورنگ دا کورس آف دس ہول اسلام 360 کہ اب اس کی اتنی عمر ہو گئی اور اتنے کنٹریز میں یہ پہنچ چکا ہے، 170 کم و بیش، بیک لیش آتے رہتے ہیں، کس طرح کیٹر کرتے ہیں؟ مطلب کہ آپ تو سب کا ایک پوائنٹ آف ویو فارورڈ کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کوئی تفسیر بنا کے آپ نے ڈال دی تو وہ تو چلو وہ لوگ غصہ ہو گئے، روڈوں پہ نکل آئے یا آپ کے آفس باہر نکل آئے. لیکن اس طرح کے انسیڈنٹس بھی تو کافی ہوتے ہوں گے کہ یار جس طرح آپ نے کہا یار یہ کیوں آپ نے ڈالی ہے، وہ تو غلط بات کر رہا ہے، آپ تو الٹا غلط میسج کو آگے تک پہنچا رہے ہو. یہ تو اگر اور لوگوں نے اس میسج کو پڑھا اور اگر وہ اس طرف آ گئے اور یہ ایک غلط چیز ہے، تو انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں آپ کے؟ جی بالکل ہوتے رہتے ہیں. اور لیکن ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، 99% لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، 1% طبقہ ہے وہ کوئی بات نہیں. دیکھیں خوش تو آپ کے 2 بچے ہیں، آپ اپنے 2 بچوں کو بھی نہیں کر پاتے. ایک بچہ کسی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، بابا آپ تو زیادہ اس کو فیور دیتے ہو، دوسرا بچہ کہتا ہے بابا آپ اس کو فیور دیتے ہو. تو یہ ناراضگی ہوتی رہتی ہے. لیکن 1% 99% لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نہیں یار
ہمیں ہر مکتب فکر کا پڑھنے کو مل جاتا ہے، پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں الحمدللہ. ایٹ لیسٹ اب یہ پڑھتی ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سوال بھی پوچھتی ہے کہ بھائی اس کا جواب بھی دے دیجیے، اور پھر جواب بھی کہتی ہے گیو می لاجیکل آنسر. اس کی کوئی لاجک بھی ہو، آپ اس کا کوئی ریفرنس بھی دیں. ایسے ہی ہوا میں اڑا کے بات بیان نہیں کر دیجیے گا کہ کوئی آپ نے ایک بات بیان کر دی اور وہ اس کا نہ سر نہ پیر. نہیں، کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے اور اس کو کوئی ریفرنس بھی ہونا چاہیے. تو الحمدللہ 1% طبقہ ہے جو کہ اس پہ وہ کرتا ہے، نگیٹ کرتا ہے ان باتوں کو، لیکن 99% طبقہ الحمدللہ کے ساتھ وہ اپریشیٹ کرتا ہے کہ نہیں یار. جو یہ 1% کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کس قسم کے مطلب لوگ ہیں؟ جسٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یا تو وہ علماء کرام ہیں جو کہ دین کی بہت سمجھ رکھتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ بس جو کہ جذباتی قسم کے مسلمان ہیں. کون سا وہ طبقہ ہے یہ 1% جو کہ ان کو یہ چیز بڑی عجیب و غریب لگتی ہے لیکن 99% لوگوں کو صحیح لگتی ہے؟ اچھا، علماء کرام تو اپریشیٹ ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ علم والے ہیں نا، اس لیے اپریشیٹ ہی کرتے ہیں. علم والا تو اپریشیٹ ہی کرے گا. اچھا، جو ہمارا طبقہ وہ والا جو کہ تھوڑا سا مسلک کے لیے تھوڑا سا زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے، تو وہ کچھ شور کر دیتا ہے. شور بھی کیا کر دیتا ہے کہ اب اس کے پاس بڑا پلیٹ فارم ہے فیس بک. ہاں بھائی اس نے کوئی ایک ای میل کر دیا ہمیں، بھائی اس نے کوئی ہمیں ایک میسج کر دیا. اچھا دیکھیں، کسی نہ کسی شخص کے اندر اس ترجمے میں کوئی نہ کوئی تو ایسی کمی ہوگی نا، تبھی تو دوسرا ترجمہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی. ورنہ خود سوچئے دنیا میں جو قرآن مجید کا پہلا ترجمہ ہوا ہوگا تو بس اس کے بعد تو تراجم لکھنے ہی بند ہو جانے چاہیے ہوں گے. اس کا مطلب ہے علم ہمیشہ اپنے ارتقائی منازل کو طے کرتا ہے، ایولوٹ کرتا ہے، اس کا ایولیوشن آتا ہے، آہستہ آہستہ ہی آگے جاتا ہے نا، علم بتدریج بڑھتا ہے. تو سیم اٹ از یہی تھا بھائی، پہلا ترجمہ ہوا، اس ترجمے میں کوئی ایسی کمی ہوگی جس کی بنا پہ دوسرا ترجمہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی. بعد اوقات ہوتا ہے زبان کی وجہ سے بھی، وہ زبان مفقود ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو سیم اٹ از یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے جو طبقہ ہے وہ اس بات پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جو کچھ صاحبان ہیں وہ بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات پہ، یا ہمیں ای میلز کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں کہ یار فلاں کا ترجمہ نہیں آنا چاہیے تھا، فلاں کا ترجمہ اس لیے نہیں آنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے فلاں لوگوں کو برا کہتا ہے، یا یہ فلاں شخص اس چیز کا ترجمہ نہیں لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے جملہ ایسا لکھ دیا اپنی تفسیر کے اندر. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں. جیسے میں مسیح کی بات آپ کو بتاؤں، مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر ایک لفظ لکھا اس کے اوپر کہ وہ مکھیاں ٹٹیوں میں جا کے بیٹھ جاتی تھیں. اب وہ ٹٹی کا لفظ جو ہے آج کل سلینگ ہے، اس وقت تو وہ لفظ کسی معنی میں اردو میں استعمال ہوتا رہا ہے، تو وہ استعمال ہوتا تھا. تو اب وہی بھائی اس وقت جب انہوں نے ترجمہ لکھا 1979 میں مولانا مودودی کا انتقال ہو گیا تھا، تو مولانا مودودی صاحب نے جو اس وقت لکھا 79 کے اندر وہ زبان استعمال کی جاتی تھی. آج وہ ورڈ سلینگ ہو جاتا ہے، نہیں سمجھا جاتا. یعنی کیا میر کا شعر نہیں ہے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اب یہ لونڈے کا ورڈ اس وقت سلینگ نہیں تھا، آج سلینگ کے معنی میں ہوتا ہے. اس وقت تو لڑکی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. تو یا آپ کے پاس لفظ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر تلک. آج میں کہوں کہ بھائی تم کب تلک آؤ گے، آپ کو کہ یار زاہد بھائی آپ کو تو اردو نہیں آتی. احمد فراز کا شعر ہے درد آشوب ان کی کتاب کے اندر، جیتے جی نہ پائی پھولوں کی مہک، موت کے بعد پھولوں کے مرکد ملے، اے مسیحاؤ یہ خودکشی کب تلک ہے، زمیں سے فلک تک بڑے فاصلے. استعمال ہوتے تھے سر. آپ کے پاس کیا ہے وہ شعر نا، خاموش لفظ ہم کہتے ہیں، آج کہتے ہیں خاموش. اب ہم کہیں خاموش، وہ کہے گا نہیں یہ تو تم بولتے صحیح نہیں ہو. وہ بھائی پہلے وقت میں استعمال ہوتا تھا. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو اسی طریقے سے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ ترجمہ اس طرح دیکھیں، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. بھائی جس نے لکھا ہے وہ بھی ایک عالم ہے، ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کی. جن لوگوں کے تراجم استعمال کیے ہیں وہ بہت بڑی ہستیاں تھیں، اب بھی ہیں الحمدللہ، اور ان کا ترجمہ اس میں شامل کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ اس مکتب فکر سے کانٹیکٹ کر لیں اور ان سے کہہ دیں کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ہم اس کو ہٹا دیں گے، وہ کریکٹ کر دیں گے، ہم بھی اس کو کریکٹ کر لیں گے. یہ چیز ہے. ڈیموگرافکس وائز اگر میں آپ سے پوچھوں نا، ایج گروپ وائز میں اگر پوچھوں اور کنٹری وائز اگر آپ سے پوچھوں، تو آپ کی ایپس جو ہیں زیادہ تر کس قسم کے لوگ یوز کر رہے ہیں آج کل؟ مطلب کہ نہیں آج کل بلکہ اوور اے پیریڈ آف جو ڈیٹا آپ کے پاس ایک اکٹھا ہوا ہے، اگر آپ اس کے انالیٹکس میں جائیں تو کس قسم کے یوزرز ہیں یہ؟ ایک میں پہلے آپ کو کریڈٹ دینا چاہوں گا. نہیں، میں نے آج تک زندگی میں جتنے انٹرویو دیے ہیں یہ سوال پہلی بار کسی نے پوچھا ہے.
اچھا, یہ سوال پہلی بار آیا ہے کہ کسی نے مجھے کہا کہ ڈیموگرافک تھوڑا سا بتا دو ذرا. ہاں, تو ہمارے جو آپ کے پاس 38% فیمیل استعمال کرتی ہیں, اوکے, اور اس کے بعد 72% بنتا ہے غالباً, یا 62 آئی تھنک, 62%. تو 62% جو ہے وہ ہمارے پاس میل اس کو استعمال کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہو گیا. ایج گروپ جو ہے وہ بہت مزے کی چیز, 14 سال سے لے کر 35 سال تک کے جو لوگ اس کو اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں وہ مور دین 67% سے زیادہ. 14 سے 35 سال, مطلب کہ میجورٹی آف دا ینگ پاپولیشن. الحمد للہ. پھر اس کے بعد جو آپ نے پوچھا کہ کنٹریز کون کون سی ہے, تو کنٹری 20 ملین پلس ہمارے ڈاؤن لوڈز ہیں الحمد للہ. اس کا تقریباً کوئی 52% کے قریب, 53% کے قریب پاکستان. اوکے, اس کے بعد انڈیا, دوسرے نمبر پہ انڈیا کی آتی ہے ہمارے پاس. تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے UAE. چوتھے نمبر پر ہے ہمارے پاس UK اور US, یہ ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں. پھر کینیڈا, اور پھر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو یہ الحمد للہ ہماری چیزیں. یعنی میں حیران ہوتا ہوں, وہ گراف کے اندر ہمیں یہ بھی بتا رہا تھا کہ گرین لینڈ, یہاں پہ مسلم پاپولیشن بھی انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں, گرین لینڈ میں بھی اسلام 360 اپلیکیشن استعمال ہوتی ہے. بلکہ پرسوں میرا ایک ایسے ہی وہ جو میپ تھا اس کے اوپر میں نے کلک کر دیا, مجھے تو نام بھی لینا نہیں آتا, پاپا گنی, پتہ نہیں اس طرح کچھ نام سے, جس کی بھی وہ ٹیم کرکٹ کے اندر بھی آئی تھی, ICC ورلڈ کپ کے اندر بھی آئی تھی, پاپا گنی. اس ملک کے اندر بھی اسلام 360 استعمال ہوتا ہے. میں حرم میں تھا تو ایک صاحب عمرے کے دوران میں میرے پاس آئے, مجھ سے کہنے لگے میں گرین لینڈ سے آیا ہوں, آپ زاہد حسین چھیپا ہیں, میں آپ کی اپلیکیشن گرین لینڈ میں چلاتا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے, گرین لینڈ میں تو مسلم ہی بہت کم. اس نے کہا الحمد للہ ان کم میں سے میں شامل تھا. گرین لینڈ میں 5 لوگوں کا اس نے بتایا کہ 5 لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ سوچئے گرین لینڈ, مجھے تو میپ میں بھی پتہ نہیں ہے کہ کس ملک کے بعد آتا ہے, اس کا قریب ترین ملک کون سا ہے. لیکن الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وہاں پہ پہنچایا. اس بات کو میں جوڑتا ہوں اور ختم کرتا ہوں اس بات پر. امام مالک کے پاس تو ان کا ایک اسٹوڈنٹ آیا اور اس نے آ کر کہا آپ موطا امام مالک لکھ رہے ہیں, کتاب جو ان کی تھی. موطا تو اور لوگوں نے بھی لکھی. امام مالک نے خوبصورت جملہ کہا, ما کانا للہ بقیہ, جو کام اللہ کے لیے ہوگا نا وہ باقی رہے گا. آج موطا امام مالک کتنی مشہور ہے. میں نے ایک لیکچر میں یہ بات کہی, ایک صاحب اٹھ کے میرے پاس آئے, مجھ سے کہنے لگے موطا امام مالک کے علاوہ بھی کوئی موطا کی کتاب ہے؟ میں نے جی موطا امام محمد. کہنے لگے یار مجھے تو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا خود سوچیں امام مالک کتنے کامیاب ہو گئے الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو یہاں تک پہنچا دیا. دیکھیں میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, غلطی کرتا بھی ہوں گا, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن میری نیت میرا رب جانتا ہے. جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا, مجھے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ دنیا میں بھی کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے. میں اپنی وائف سے اس دن کہنے لگا کہ آئی ایم ریڈی ٹو ڈائی. الحمدللہ مجھے اتنی امید ہے کہ میں آج مر جاؤں, اللہ تعالیٰ مجھے صبح بخش دیں گے انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ. اگر میں آپ سے تھوڑا سا یہ پوچھوں کہ 170 ملکوں میں آپ کی پریزنس ہے, اور روزانہ اگر رمضان سے ہم باہر نکل آئیں تو پھر بھی آپ کی 7 لاکھ کی ایوریج ہے ڈیلی ایکٹیو یوزرز کی. تو جو گروتھ آپ نے اچیو کی, اس میں یہ کوئی آرگینک ہے یا آپ نے کوئی ایڈورٹیزمنٹ کی اتنے لوگوں سے پہنچنے میں؟ بیکاز آپ کے انٹرویوز میں نے نیوز چینل پہ بھی دیکھے ہیں, ایک عرصہ دراز سے آپ جو ہیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ رہے ہیں, وہاں سے ہیلپ ملی یا بس کار خیر تھا, ایک چیز کی ڈیفیشنسی تھی, پریویسلی ایسا ایک پلیٹ فارم اویلیبل نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کو ایک ایکسپونینشیل گروتھ ملی؟ اچھا, یہ ساری چیزیں ہیں. ہاں, یہ ساری چیزوں سے فائدہ ہوا. ٹیلی ویژن پہ جا کے انٹرویوز ہو کے, آپ جیسے لوگوں کے پروگرامز میں آ کر, آپ لوگوں کے انفلوئنسرز کو یا آپ جو فالوورز ہیں ان کو بتاتے ہوئے, اور آرگینک گروتھ, سب سے زیادہ تو آرگینک گروتھ ہے, پیورلی آرگینک گروتھ ہے. ہمیں اتنی فون کالز, اتنے میسیجز صرف یہ والے آتے ہیں, زاہد بھائی میں نے اپنے پورے خاندان میں آپ کی اپلیکیشن انسٹال کروا دی ہے. ابھی یہاں پر آتے ہوئے مجھے ایئرپورٹ کے اوپر شہزاد اقبال, آپ کے جیو کے جو ہوسٹ ہیں, وہ مجھے ملے, مجھے کہنے لگے یار پرسوں ہی حرم میں تمہارا ذکر چل رہا تھا, اسلام 360 کی بات چیت ہو رہی تھی, تو کیسے ہو زاہد بھائی, خیریت سے؟ میرا نام نہیں, مجھے کہنے لگے مجھے یہ پتہ ہے تم چھیپا لگاتے ہو, شروع کا نام میں نے کہا جی زاہد. کہنے لگے شاہد بھائی بہت شکریہ یار زاہد بھائی. تو میں ابھی ذکر کر رہا تھا آپ کا, تو آپشن یہ والا کہ آپ کے پاس آرگینک گروتھ الحمدللہ ہماری بہت زیادہ ہے, لیکن مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں. آپ جیسے لوگوں کو یہ انٹرویو دینا, اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب سوشل میڈیا پر آتے ہیں, آپ چھینک بھی مارتے ہیں تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ہاں یار چھینک ایسے ہی مارنی ہے. کیپ جو ہے نا وہ نعیم جو یلو کلر کا مسٹرڈ کلر کا پہنا تھا نا, کمال تھا. اس پہ بلیک کلر کی ٹی شرٹ, اس پہ وائٹ سے لکھا ہوا تو ہو فالو کرتے ہیں لوگ. تو اسی لیے آپ لوگوں کے پروگرامز میں بھی جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے اس کی مارکیٹنگ, ہاں پیڈ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں, فیس بک کے اوپر پیڈ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں, پیسے بھی خرچ کرتے ہیں. یعنی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, بیک آف دا کیمرہ بھی بتایا تھا
اسلام 360 پر ہر مہینے ہم 4 ملین سے زیادہ 40 لاکھ روپے سے زیادہ ہر مہینے اس پہ خرچ کرتے ہیں. جو آڈیو لوگ فری میں سنتے ہیں نا, ہم اس کے پیسے دیتے ہیں. 40 لاکھ روپے آپ کی سمجھ لو کہ اس پلیٹ فارم کو مینٹین کرنے کی فیس ہے. جی. تو یہ 40 لاکھ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. بہت بڑی اماؤنٹ ہے. یہ کیا آپ کی R&D ریسرچ میں جا رہی ہے جو کہ فردر ریسرچ کر رہی ہے کہ کون سے فیچر ہونے چاہیے, یا ان کی ڈیولپمنٹ میں ہے, سیلریز ہیں, کہاں پہ جا رہے ہیں؟ 40 لاکھ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. واہ, اب آپ نے ماشاء اللہ اس کا وہ بریک اپ بھی پوچھ لیا تو میں بریک اپ بتا دیتا ہوں. سیلریز میں بھی جا رہا ہے, R&D, اور وہ تو ابھی تو کام وہ تو دور کی بات ہے نا. پہلے تو کام ہو رہا ہے جو آڈیو ڈاؤن لوڈز ہو رہی ہیں نا, جو لوگ یہ تلاوت سن رہے ہیں, ترجمہ سن رہے ہیں, ہمارے چھوٹے موٹے سرور تو ہمارا لوڈ. آپ کا اگر کوئی تفسیر یا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ ٹیکسٹ اردو کے ساتھ ساتھ وہ آڈیو میں بھی اویلیبل سن سکتا ہے. اوکے. اب وہ جو سن سکتا ہے, یعنی میں جب یہ بات چلاتا ہوں یہاں پر آ کر, میں نے یہ کہا کہ بھائی جب آپ یہ یہاں پر آ گئے ہیں تو میں ذرا اس کو یہ انیبل کر دیتا ہوں اور ذرا دکھاتا ہوں آپ کو. میں نے یہ کہا کہ میں سورہ بقرہ میں آ گیا. اوکے. اور سورہ بقرہ میں آ کر میں نے یہ کہہ دیا اس کو, یہ سورہ بقرہ میں آ گیا اور میں نے کہا جناب یہ آیت ذرا پلے کر دیں. اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں, پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. یہ 2 فائلیں آئیں, ایک عربی کی, ایک اردو. 2 فائلیں ڈاؤن لوڈ ہوئی. دونوں کے لیے یوزر نے فری میں سنا, ہم اس کے پیسے دیتے ہیں. امیزون کے سرور ہیں, آپ تو امیزون کے آدمی ہیں. امیزون کی S3 سروس ہم اس کے اندر یوز کرتے ہیں, اور امیزون کے سرور ہیں جہاں پر یہ ہوسٹ ہوئی ہوئی ہے. یہ آڈیو ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے. اور میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو, اس کے لیے ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی ایک. رمضان کے پہلے رمضان کو, یعنی اس 2023 کے پہلے رمضان کو, کیونکہ یہ آپ کا پروگرام آگے 2024 اور 25 میں بھی انشاءاللہ دیکھا جائے گا, تو یہ 2023 کا جو رمضان ہے, اس کا جو پہلا رمضان 23 مارچ کو ہوا تھا, پہلے رمضان کو ہمارا تقریباً کوئی 12 لاکھ یوزر آیا ایک ہی دن میں. ٹھیک ہے. انہوں نے جو آڈیو فائل ڈاؤن لوڈ کی نا, اس کی تعداد پتہ ہے کتنی تھی؟ 5 کروڑ 40 لاکھ. 5 ملین 54 ملین فائل ایک دن میں ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے. اور میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں, رمضان میں جو گزشتہ رمضان ہمارا گزرا, پورے رمضان کے مہینے میں ہماری آڈیو فائلز کی تعداد پتہ ہے کتنی تھی؟ 93 کروڑ. اس کے پیسے کہاں سے دیں گے؟ تو 4 ملین جو ہر مہینے خرچ کرتے ہیں نا, یہ آڈیو لوگ جو سنتے ہیں, جو ہم گوگل کی API استعمال کرتے ہیں. کون سی API؟ گوگل کی API استعمال کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جناب کہ یہ میں جب یہ اس پہ کام کر رہا ہوں نا, ذرا دیکھیے گا, آپ سن بھی لیجیے گا. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ. یہ چلی. اب یہ گوگل کی ٹیکسٹ API تھی. اچھا ذرا دیکھیے گا, اب ذرا اسپیچ کے میں گوگل کی ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے گوگل کی ایک اور چیز استعمال کی. وہ کیا؟ نعیم سکندر کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ جھوٹ. جھوٹ کے متعلق یہ 46 احادیث ہیں, 46 احادیث, اور وہ جھوٹ کا ورڈ اس نے ہائی لائٹ کر کے بھی دکھا دیا ہے. یہ جو میں نے بولا گوگل کی API یوز کی ہے, پیسے لیے گوگل نے مجھ سے اس کے, میں اس کو پیسے دیتا ہوں, تو کہاں سے دیں گے؟ پھر 29 لوگ ہو گئے, مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے. اب ریسرچ کا کام تو پتہ ہے, ریسرچ کے جو آپ نے کہا تھا R&D کا کام بھی نہیں. رمضان کیونکہ بیسیکلی وی آر سیزنل مسلم, ہمارے مسلمانوں کو سیزن آتا ہے رمضان نا, یہ استعمال ہو رہا ہے. تو استعمال ہوتے ہوئے ہم نے کیا کام کیا کہ ہم نے جب یہ استعمال ہو گیا تو ہم نے اس کے اوپر کام یہ کیا کہ جو یوزر زیادہ آیا, ایڈورٹیزمنٹ سے کچھ پیسے زیادہ مل گئے, انہیں پرچیزز کچھ زیادہ ہو گئی, یہ پیسے ہم سنبھال کے رکھ لیتے ہیں پول میں. کوئی نئی ریسرچ, جیسے میں نے ابھی اونٹ والی بات, نشانی والی, یہ ایک نئی ریسرچ, ہم اس پر کام کرتے ہیں تو پیسے وہاں لگاتے ہیں. کچھ نئی چیز ٹائپ کروانی, مستدرک للحاکم حدیث کی کتاب 6 جلدوں میں ہے, ہم نے ابھی ٹائپ کروائی ہے, پروف ریڈ کروائی ہے, پیسے دینے پڑے نا, تو کہاں سے دیں گے؟ تو یہ اس طرح کام کرنا پڑتا ہے.
تو یہ وہاں سے پیسے ایک دفعہ جو فار ایگزامپل آپ نے اگر آیت جو ان سے آڈیو میں پڑھوائی, صحیح ہے, انہوں نے آپ کو عربی اور اردو میں کی, صحیح ہے, اگر کسی کو زبانی یاد کرنا ہے یا کوئی چاہ رہا ہے کہ بار بار ریپیٹ ہو, تو وہ ایک ہی ڈاؤن لوڈ یوز ہوگا یا ہر دفعہ آپ پلے کریں گے تو وہ مختلف ڈاؤن لوڈ ہوگا؟ بہت اعلیٰ, یہ ایک ہی ڈاؤن لوڈ یوز ہوگا. کیونکہ کس طرح ہوگا, اب یہ کیا ہوتا ہے, یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور اس کا ترجمہ, یہ دونوں میرے موبائل فون میں اسٹور ہو گیا. اب میں انٹرنیٹ کو ڈسکنیکٹ کر دوں اور اس کو دوبارہ پلے کروں, یہ میرے موبائل فون کی میموری سے ہی نکل کے چلنا. مطلب کہ اب آئندہ کے لیے میں جب بھی اس کو پلے کروں گا, جب تک میں اپنے کیشے کو یا میموری کو کلیئر نہ کروں, سال بعد بھی سنوں, تو وہ دوبارہ یوز نہیں ہو رہا. جی بالکل. اب اس میں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں, یار میں ایسا کرتا ہوں, میں نہانے جا رہا ہوں, ہاں, موبائل ہم نے باہر رکھا اور میں نے کہا یار ایسا کر کے پہلا پارا جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر دے. ہاں, یہ ڈاؤن لوڈ پہ لگایا اور نہانے چلے گئے. اوکے, واپس آئے, موبائل فون اٹھا کے دیکھا باہر اور دیکھا کہ ہاں پورا ڈاؤن لوڈ ہو گیا. اور انہوں نے کہا یار یہ مشاری کی آواز میں ریکارڈنگ آ گئی ہے, میں سدیش صاحب کی آواز میں وہ کر لیتا ہوں ڈاؤن لوڈ. اس نے اسی وقت ہی سدیش صاحب کا وہ لگایا اور وہیں رکھ دیا اور تیار ہونے لگ گیا. اب اس نے کیا کام کیا کہ جیسے ہی پہلا پارا اس کا ڈاؤن لوڈ ہوا, تقریباً کوئی 140 آیات ہیں, ایک قاری کی آواز میں 140 آیت تلاوت ڈاؤن لوڈ ہو گئی, ہمارے پیسے لگ گئے. دوسری قاری کی بھی اس نے ڈاؤن لوڈ کر لی, 140 آیت کی پھر ڈاؤن, اس نے ترجمہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیا. تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس کتنے ہو گئے, 420 آیات ہو گئی. 400 اگر تھوڑی دیر کے لیے میں ازیوم کروں, ہر آیت 1 MB کی تھی, 420 MB اس نے کنزیوم کر لیا. اب اس نے سنا صرف ایک قاری کو, تو لیکن ہم نے پیسے پورے دیے, اس نے کوئی پیسے نہیں دیا. میں مزے کی بات, آج میں نے کہا نا کہ یہ والی بات میں آج کہہ ہی دیتا ہوں, 2 کروڑ سے زیادہ یوزر ہے. کین یو بلیو اٹ کہ پے کرنے والا یوزر کتنا ہے؟ 7,480. 7,000 جی, یا 70 یا 7 لاکھ 7,480 لوگ ہیں پے کرنے والے. یہ پیمنٹ کوئی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے منیمم ہے 110 روپے سر, جو اب بڑھ کر ہم نے اس کو 110 روپے سے 220 روپے کر دیا کیونکہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا. پھر اس کے بعد یہ 220 روپے ماہانہ ہے سر, 220 روپے ماہانہ ہے. اوکے 220 روپے ماہانہ کوئی زیادہ نہیں ہے, بال آپ سے زیادہ کے کٹواتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ کے پاس جو میکسیمم اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ ہے 8,000 روپے کا لائف ٹائم. اچھا, لائف آپ 8,000 روپے ایک دفعہ دے کر, اب آپ جتنا ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گے, لیکن کچھ فری. لیکن یہ 8,000 میں اور ماہانہ 220 سم تھنگ روپے میں مجھے مجھے تو یہ ایپ آلریڈی فری مل رہی ہے, لیکن اگر میں پیسے بھی دے رہا ہوں تو مجھے ایکسٹرا کچھ مل رہا ہے. یہ ملتا ہے, ایڈ ہٹ جائیں گے آپ کے پاس سے. اچھا, رائٹ ناؤ جو آپ کا ریونیو بن رہا ہے وہ آپ کی ایڈ کی وجہ سے آپ کو بھائی ایڈ سے بھی بن جاتا ہے. اس نے بولا بھائی مجھے ایڈ نہیں دکھاؤ, مجھے آپ یہ میں پیسے دے دیتا ہوں, میرے پاس سے ایڈ کو ریموو کر دو, جیسے یوٹیوب پہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ پریمیم یوزر ہو جاتے ہیں تو ایڈ آپ کے پاس سے ریموو ہو جاتے ہیں. تو اس پہ سے ایڈ آپ کے پاس سے ہٹ جائے گا. آپ نے 820 روپے 880 روپے یا 2,000 روپے جو بھی پے کرنے وہ آپ نے پے کیے, وہ ہمارے پاس آ گئے, اور وداؤٹ ایڈورٹیزمنٹ کے آپ اپلیکیشن چلا. لیکن اگر 7,000 صرف پے کر رہے ہیں اتنی بڑی پاپولیشن میں, جو کہ آپ 2 کروڑ کا نمبر بتا رہے ہیں, تو میں یہ سمجھوں کہ باقی جو لوگ بچے 7,000 کاٹ کے, تو وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, سنتے ہیں یا کوئی حدیث سرچ کرتے ہیں, تو ان کو کیا, جب وہ فار ایگزامپل تلاوت سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, بیچ میں ایڈس پاپ اپ ہو رہے ہیں؟ بیچ میں نہیں آتا, یہ تو رول ہی نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہوئے تو دکھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, کیونکہ آپ اگر کوئی بلاگ پڑھ رہے اور آپ کے ایڈز آن ہے نا کسی بھی ویب سائٹ پر, یا تو اچانک آپ پڑھ رہے ہو اوپر سے ایک ایڈ وہ ویب سائٹ پر آ جاتا ہے, اس پر تو آ ہی نہیں سکتا. گوگل کی بہت زیادہ ریسٹرکشن ہے اس چیز کے اوپر. اچھا, اور قرآن پڑھتے ہوئے تو ہم کسی قسم کا ایڈ دکھاتے بھی نہیں. یہ ریسٹرکشن آپ نے لگائی ہے کہ نہیں جانا گوگل کی طرف سے بھی, اور ہم نے بھی لگا رکھی ہے اپنے آپ کے اوپر کہ نہیں قرآن پڑھتے, جیسے اس وقت دیکھیں قرآن کی اسکرین کھلی ہوئی ہے, ابھی آپ پڑھتے جائیں, کوئی ایڈ نہیں آ رہا, کوئی ایڈ نہیں آئے گا. اوکے, کوئی ایڈ نہیں آئے گا کہیں پر بھی آپ کے پاس کسی بھی طور پہ. ایڈ کب آ رہے ہیں جس کا فائدہ ان لوگوں کو مل رہا ہے جو کہ 220 روپے پے کریں؟ ایڈ جب آئیں گے جب آپ یہاں سے باہر جائیں گے اور یہ قرآن کے سیکشن پہ یا حدیث کے سیکشن پہ کسی پہ کلک کریں گے. آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھ لیا, اب حدیث پہ جانا چاہتا ہوں, آپ حدیث پہ کلک کریں گے تو اب آپ کے پاس ایڈ پاپ اپ ہو جائے گا. اچھا, تو صرف اس وقت ٹرانزیکشن کے اوپر. تو اس کے اوپر جب آپ کے پاس اچھا ایڈ جو ہمارے پاس دکھ رہے, لوگ بولتے ہیں وہ ہو اتنے یوزر ہیں تو بھائی اس سے بھی کروڑوں روپے کما لیتے ہوں گے. سر آج یہ بھی سن لیجیے بات, جو اتنے یوزر ہیں نا جو ایڈ بھی دیکھتے ہیں, تو سر وہ زیادہ تر یوزر میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان اور انڈیا کا ہے. آپ اس فیلڈ کے آدمی ہیں, آپ بتائیے کہ ECPM بہت کم ہے اس کا, پاکستان اور انڈیا کا اماؤنٹ بہت کم ملتا ہے اس کے اندر. جو اگر یہ یوزر انگلینڈ کا, US کا, سعودی عربیہ کا ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ بہت بڑا ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہوتا.
یہ پیسے پورے کرنے کے لیے بعض اوقات ہمارے کچھ دوست احباب ہیں جو ہر مہینے اس میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور پھر اس ایپلیکیشن کو ہم چلاتے ہیں. زاہد بھائی آن ایوریج اگر میں آپ سے پوچھوں جو سر رمضان ہے پیک مہینے کا نہیں پوچھتا لیکن انالیٹکس میں آپ کے پاس یہ بھی ہوگا نا کہ آپ کی ایپ ایوریج آن اے منتھلی بیسس کتنا ان ایڈ سے ریونیو جنریٹ کر لیتی ہے, کیونکہ صحیح ہے 7,000 اگر ہیں اور وہ اگر صرف 220 روپے دے رہے ہیں تو وہ تو سمپل کیلکولیشن بن گئی 7,000 ضربے 220 جو بھی وہ نمبر آیا, لیکن 40 لاکھ کا نمبر بہت بڑا ہے. تو کتنا آن ایوریج یہ جنریٹ 40 لاکھ کون سا جو آپ نے کہا کہ اس کی مینٹیننس میں خرچہ ہر مہینے لگتا ہے, اس کو مینٹین کرنے میں, وہ سیلریز میں ہو گیا, وہ R&D وغیرہ میں ہو گیا, یا اس کو مینٹین جو API آڈیو وائس ریکگنیشن اور اس طرح کی چیزیں تھیں نا اس کے لیے آپ پے کرتے ہو, Amazon ہو گیا یا گوگل وغیرہ ہو گیا, تو آن اے منتھلی کتنا ریونیو یہ اپنے ایڈ سے جنریٹ کر لیتا ہے؟ بیکاز یوزر آپ کا بہت بڑا ہے صحیح, آل دو وہ ایک ایسی کنٹری سے ہیں پاکستان انڈیا جہاں پہ ریونیو اتنا نہیں ہے, بٹ جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ او یار ان کا اتنا بڑا یوزر ہے تو یہ تو کروڑوں میں کماتے ہوں گے, کوئی ایوریج اگر آپ دے سکیں. اچھا دیکھیں ویسے آن کیمرہ یہ والی بات بتانا تو خیر مجھے تھوڑا سا وہ آکورڈ لگتا ہے, لیکن میں بہرحال آپ کو یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ وہ جو 4 ملین کا جو ہمارے پاس جو ہم خرچہ کر رہے ہوتے ہیں ایڈ, اس کے اندر مشکل سے کوئی 10 سے 20% کا رول پلے کر پاتا ہے. 10 سے 20%؟ اب یہ رول پلے کر پاتا ہے, اور اس کے بعد تبھی ہم اس کے لیے ملٹیپل پیرائے کھولتے ہیں. اب وہ کون سے ہوتے ہیں, کبھی ہم نے عمرہ کی اسٹریک کھولی ہوتی ہیں, کبھی دوسرے معاملات ہوتے ہیں, تو اس کے ذریعے ہم اس کا ریونیو بڑھاتے ہیں, ورنہ یہ نارملی 10 سے 20% کے اوپر جا کے ختم ہو جاتی ہے بات صرف. تو فار ایگزامپل کہ اس ایپ کو مینٹین کرنے کے لیے جو اس کا ماہانہ کا خرچہ ہے وہ 20% تو ایپ خود جنریٹ کر لیتی ہے. نہیں, صرف ایڈورٹیزمنٹ آپ نے کہا, ایڈورٹیزمنٹ ان ایپ پرچیزز کے اندر آپ جب اس کو ان ایپ پرچیز بھی ملا لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً ہمارے پاس کوئی 70% اور 65% کا تقریباً ریونیو ہوتا ہے جو کہ ہماری اس ایپ کو خود ہی جنریٹ کر لیتی ہے ہماری ایپ. پھر یہ جب جنریٹ کر لیتی ہے تو پھر جنریٹ کرنے کے بعد, کیونکہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 7400 یہ اینڈرائڈ کا یوزر ہے, آئی فون کا کم یوزر بھی زیادہ پے کرتا ہے. ریزن یہ کہ آئی فون کے اوپر آئی فون کو ایلیٹ کلاس یوز کرتی ہے, جب ایلیٹ کلاس یوز کرتی ہے تو ہم نے اس کے اوپر پیسے تھوڑے سے زیادہ لگا رہے ہیں ایڈ ریموول کے لیے. جیسے اس کے اوپر 8,000 روپے لائف ٹائم کے, تو اس میں ہم نے 14,000 روپے لائف ٹائم کے رکھے ہوئے ہیں, $75 تقریباً سم تک رکھا ہوا ہے. تو اب اس وجہ سے رکھا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایلیٹ کلاس یوزر ہے. اچھا, آئی فون کا یوزر زیادہ تر پاکستان میں نہیں, وہ پاکستان سے باہر ہے. جو پاکستان سے باہر ہے تو اس کا ECPM زیادہ آتا ہے, تو وہ ریونیو زیادہ جنریٹ کر دیتا ہے. اس کا یوزر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 91% یوزر ہمارا اینڈرائڈ کا ہے, 9% یوزر ہمارا آئی او ایس کا ہے. لیکن جب یہ 9% اور 9% کا جو یوزر ہوتا ہے وہ اس کے اینڈرائڈ کے 91% یوزر سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر لیتا ہے. یہ بہت آسان سی بات ہے, تو آپ کو اس سے خود ہی فگر ساری سمجھ آ جائے. یہ ان ایپ پرچیزز کا آپ نے ذکر کیا, تو اس اسلام 360 ایپ کے اندر اور بھی ایپس ہیں جو کہ آپ پیسے دے کر یوز کر سکیں گے, وہ کون سی ایپس ہیں؟ کوئی نہیں, سب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ایپ پرچیزز جو ہیں 20% جو ہے وہ ایڈ سے ریونیو آ رہا ہے, بقایا جو ہے اپ ٹو 70% جو ہے وہ ان ایپ پرچیزز ہیں. ان ایپ پرچیزز کیا ہوتی ہے میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ جیسے آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو ایک عام یوزر کو بھی کنفیوژن ہوگی. ان ایپ پرچیزز کو یہ کہا جاتا ہے, ایسا نہیں کہ ایک ایپ کے اندر ایک اور ایپ ہے. فار ایگزامپل کوئی XYZ 360 کوئی دوسری ایپ ہے جو کہ تھوڑی سی پریمیم ہے اور وہ پیسے دے کر کوئی خرید رہا ہے. نہیں, میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. ان ایپ پرچیز ہوتی کیا ہے, پہلے تو یہ سمجھتے ہیں. ان ایپ پرچیز کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ایپ کے اندر رہتے ہوئے کچھ اماؤنٹ پے کریں اس ایپ کو, تو وہ ایپ آپ کو کوئی فیچر دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں ان ایپ پرچیز. ٹھیک ہے, اسلام 360 کے اندر ہم نے کوئی آپشن تو بلاک کیا نہیں ہے. ہم نے کہا ہے بھائی جو سارے آپشن ہیں وہ سب فری موجود ہیں آپ کے پاس. تو اس کے لیے ہم نے کیا آپشن رکھا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس سے ایڈ کو ریموو کر دیا جائے, میں آپ کو اس کے اگینسٹ میں پیسے دے دیتا ہوں, تو اس کو کہا جاتا ہے ان ایپ پرچیز. تو اب یوزر کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے آپ یہ 200 روپے لے لو اور 200 روپے لے کے میرے پاس سے ایڈ کو ریموو کر دو, تو یہ 200 روپے جس مد میں آتے ہیں اس کو کہتے ہیں ان ایپ پرچیز. تو تقریباً ہم سمجھیں کہ جو 70% ریونیو ہے وہ اس طرح سے اکٹھا ہوتا ہے, اور جو ریمیننگ 30% ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے اس کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کام یہ کرتے ہیں کہ کچھ جو ہمارے دوست احباب ہیں, جو ہمارا کلوز سرکل ہے, تو وہ اس پہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, وہ ہمیں اس پہ کچھ پیسے دے دیتے ہیں کہ کچھ جناب کچھ لوگوں کے لیے اور فلاں کے لیے کہ اس مد میں ہمارے لگا لیجیے. تو اس طریقے سے اس کے خرچے کو پورا کرتے ہیں. کبھی جب ہم نے کوئی ریسرچ کرنی ہوتی ہے یا کچھ مزید کوئی نیا فیچر لے کر آنا ہوتا ہے, تو پھر وہ جو رمضان کے اندر ہمارے پاس ایڈ ریونیو ذرا زیادہ جمع ہوا ہوتا ہے, جو ان ایپ پرچیزز کے پیسے تھوڑے زیادہ جمع ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہم اس پول میں سے نکال کر ہم ادھر پورا کر دیتے ہیں. دیکھیں مثال دے دیجیے, جب ہمارے پاس پہلے 7 لاکھ یوزر آتا ہے عام دنوں کے اندر 5 سے 7 لاکھ کے درمیان میں, تو وہ آڈیو بھی کم سنتا ہوگا, تو اس کے پیسے بل بھی کم دینا پڑتے ہوں گے. جب وہ رمضان میں 1.2 ملین ہو گیا
اتنی فائل وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوگا تو بل بھی تو زیادہ ہو گیا. تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ہمیں پیسے جمع ہو جاتے ہیں, کچھ تو پیسے وہیں چلے جاتے ہیں سرور کے اندر, اور جو کچھ پیسے ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں تو وہ پیسے ہمارے جو یہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا کسی چیز میں, کبھی کسی وقت کے اندر ہمارے پاس ڈیفیسٹ زیادہ ہو گیا, کوئی نئی چیز آ گئی, آفس کے اندر بل کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا مثال کے طور پہ, تو بھائی ہمارا تو بجٹ آؤٹ ہو گیا نا, تو وہ پھر ہم اس پول سے نکال کے اس کو پورا کر دیتے ہیں. ویسے کبھی اس بارے میں آپ نے سوچا ہے کہ چلیں آج کل ابھی تک تو چلو لوگوں کے فائنینشیل حالات بڑے بہتر تھے, ملک جو تھا اتنے, جو آج ہم اکنامک کرائسس کے جس دہانے پر کھڑے ہیں نا کہ ہر بندہ اب تھوڑا سا فکر مند ہے, مہنگائی بڑھے, ویسے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو آپ کا 30% ڈیفیسٹ یہ لوگوں کی ڈونیشن سے پورا ہوتا ہے, کہ اگر کل کو یہ لوگ جو ہیں ہاتھ کھڑے کر دیں گے, یار زاہد بھائی ہمارے پاس پیسے ہوا کرتے تھے, ہم ڈونیٹ کرتے تھے, لیکن ابھی آپ کو بھی پتہ ہے کہ یار 2-3 وقت کا کھانا پورا ہو جائے, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, تو ہم تھوڑا سا بیک آف کر رہے ہیں, انشاءاللہ جب فیوچر میں حالات بہتر ہو جائیں گے ہم دوبارہ ڈونیٹ کریں گے, لیکن آپ کا 30% کا ڈیفیسٹ ہے. کبھی یہ سوچا کہ یار اس میں تھوڑا سا اور پیڈ فیچر لگائے جائیں تاکہ یہ ایپ اپنے آپ کو خود سسٹین کر لے اور ہمیں ڈونیشن کی ضرورت ہی نہ پڑے, ریگارڈلیس آف اکانومی کی کیا سچویشن ہے, خود سسٹین ہوگا, خود بزنس جنریٹ کر رہا ہے اور اتنا جنریٹ کر رہا ہے, اگر سرپلس بھی کر رہا ہے تو اسی ایپ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ وہ فنڈ پڑا ہے, کل کو اسی کی ریسرچ میں یوز ہونا ہے, نئے فیچرز کے رول آؤٹ میں یوز کرنا ہے. تو وائی یو آر ناٹ گوئنگ فل بلون کے 100% یا ایون 120% یہ جو ہے ایپ ریونیو جنریٹ کر لے. اور میرے خیال میں اگر ایک کار خیر ہے اور اگر مسلمان جو ہے وہ اس ایپ کو دن میں اگر 1 دفعہ بھی یوز کر رہا ہے, مہینے میں 3 دفعہ, تو میرے خیال میں جو پرائسز آپ نے رکھی ہوئی ہیں 220, میرے خیال میں اب تو اگر آپ برگر بھی لینے جاؤ تو کم از کم 500 روپے کا میکڈونلڈس کا برگر ہے. تو وائی ناٹ ریلائنگ آن ایڈنگ مور پیڈ فیچرز, صحیح ہے, سم ہاؤ کوئی اسمارٹ طریقے سے کہ آپ کو ریلائی نہ کرنا پڑے ڈونرس پہ. دیکھیے یہ بات بہت اچھی ہے, لیکن اب اس کی تھوڑی سی ریئلٹی سنیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ریئلٹی کیا ہوگی؟ جب آپ کا اور میرا بچہ پیزا مانگتا ہے اور وہ پیزا آتا ہے 1200 روپے کا, ہم فوڈ پانڈا والے کو وہ 1200 روپے بھی دیتے ہیں اور 100 روپے ٹپ بھی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت آسانی کے ساتھ, سوچتے بھی نہیں ہیں, یوں ہاتھ ڈالتے ہیں اور یوں نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل سمپل سا. جب ہم مسجد جاتے ہیں, مسجد جانے کے بعد ہم جب وہ مسجد کے اس میں گلک میں کچھ پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں یا پھر اس میں چندہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں, یوں جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, ڈھونڈ کے اگر 1000 روپے آ گئے نا واپس رکھتے ہیں اور یہ 100 روپے نکال کے ڈال دیتے ہیں. ایسا ہی ہے اسی طرح بچوں کے لیے, تو ہم یوں ڈال کے یوں نکالا تھا, اس کے لیے یوں ڈھونڈا اور غلطی سے 1000 آ گئے تو 5000 آ گئے تو اور نیچے لے جا کے رکھ دیا اس کو اور 100 روپے نکالے اور پھر دے دیا, ایسا ہی نا. انفارچونیٹلی اب ہمارے پاس دیکھیے ایک تو ایپ کے اوپر پے کرنے کا ریشو پوری دنیا میں بہت کم ہے, ٹھیک ہے, پوری دنیا میں پے کرنے کا بہت کم ہے, پہلا آپشن. مذہبی اپلیکیشن کے اوپر پے کرنے کا ریشو اور کم ہے, اس کی میں نے ایگزامپل آپ کو بھی دے دی ہے, پیزا اور مسجد. ویسے عجیب بات ہے, ہم وہ قوم ہے جو کہ سب سے زیادہ چیریٹی دیتی ہے, ٹیکسز نہیں دیتی ہے لیکن چیریٹی صحیح دیتی ہے, ڈونیشن دبا کے دیتی ہے, کوئی اللہ نہ کرے فلڈ آ جاتا ہے تو ہم صحیح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, خود جاتے ہیں. لیکن میری سمجھ سے یہ بات تھوڑی سی باہر ہے, جہاں پہ ہم اتنے مسلمانیت کی بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار اس ایپ کو سسٹین ہونا ہے, اس کی ایک پوری ٹیم ہوگی, دنیا بھر میں لوگ اس کو یوز کر رہے ہوں گے, اس کے خرچے ہوں گے, تو مطلب کہ اتنی کم ریشو 2 کروڑ لوگوں میں, صرف 2 کروڑ یوزرز میں, چلیں ان میں ڈیڈ یوزر بھی کچھ ہوں گے جنہوں نے استعمال ڈاؤن لوڈ کیا لیکن کبھی یوز نہیں ہوں گے, لیکن 1 کروڑ تو اگر ہم کر لیں, لیکن 7000 بہت کم ہے جو پے کرتے ہیں. چیریٹی, آپ یہ جو چیریٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ 90% لوگ چیریٹی کرتے ہیں, 98% لوگ چیریٹی کرتے ہیں, کوئی اعتراض ہی نہیں ہے اس بات, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اس کے باوجود بھی مسجد میں ہر جمعے کو لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اگر سارے لوگ خود ہی دے رہے ہوں جا کر تو پھر تو یہ کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے مساجد میں. مساجد میں ایک بڑا سا اسٹیکر لگا ہوا ہونا چاہیے, جناب اعلیٰ ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارے اخراجات ویسے ہی پورے ہو جاتے ہیں, اور وہ سرپلس میں چل رہے ہیں. اگر 98% لوگ چیریٹی کرتی ہے, بالکل کرتی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن وہ ڈیزاسٹر میں کرتی ہے نا, سیلاب آ گیا, فلاں آ گیا, عام دنوں میں بھی کرتی ہوگی. لیکن میرا سوال یہی ہے, اس کا مطلب ہے پھر بھی تو مساجد کے لیے تو وہ لگ ہی رہے نا, چل رہا ہے کام, اس کا مطلب ضروری ہوتا ہے بھائی یہ بار بار ریکال کروانا. اچھا اب رہی بات کہ بھائی یوزر جو اس طرح پے نہیں کر رہا, تو وہ یوزر میں نے آپ کو ریزن بھی بتا دیا ہے کہ مذہب کے لیے پے کرنا. بھائی چھوٹی سی مثال لے لیں, امام صاحب کی سیلری زیادہ ہے, ہمارے گھر پہ جو فزکس پڑھانے آتا ہے بچے کو اس کی سیلری زیادہ ہے. فزکس جو پڑھاتا ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسٹارٹ سے یہ فزکس جو پڑھا رہا ہے یہ بچے نے آج پڑھنا ہے, اگلی کلاس کے اندر یہ والی فزکس اس نے پڑھنی نہیں ہے, یہ والا کوئی سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا اس سے. لیکن امام صاحب جو ہمیں پڑھا رہے ہیں اس کا سوال ابھی دنیا میں بھی پوچھا جائے گا اور آخرت میں تو پوچھا ہی جائے گا, جو ابدی زندگی ہے. مجھے بتائیے امام صاحب کو دے رہے ہیں 20,000 روپے,
یہ بھی زیادہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. امام صاحب کو دے رہے ہیں 20,000 روپے, فزکس کے ٹیچر کو دے رہے ہیں 40,000 روپے. پریورٹی خود سیٹ کی ہم نے, غلط سیٹ کی ہوئی ہے نا. پھر تیسری مثال, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب فارن ایکسچینج کے اوپر لیکچر دے دیں. بھائی بیچارے قاری صاحب کو امامت کے بعد ٹیوشن پڑھانے پڑتے ہیں تاکہ اس کا خرچہ پورا ہو سکے. تو جب یہ خرچہ پورا کرنے کے آپ ان کو دیجئے کہ امام صاحب 2 لاکھ روپے سیلری ہے آپ کے مہینے کی, 2 لاکھ سیلری کے بعد آپ دیکھیے گا اس کے بعد ان کے پاس ٹائم ہوگا تو وہ فارن ایکسچینج کے اوپر تیاری بھی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ کرپٹو کرنسی جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کے اوپر میری ریسرچ یہ کہتی ہے فلاں, یہ کمال کام ہونا چاہیے. اچھا پھر آپ نے یہ بات بتائی کہ جناب کے جو یہ پیسے ہیں یوزر بہت کم ہے. سر وہ بالکل کم ہے, اس پر تو اب ہمارا تو قصور کوئی ہے نہیں. آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا, میں نے اس کا آخری جواب میں رکھا تھا کہ میں سب سے آخر میں دوں گا. آپ نے کہا تھا کہ یار زاہد بھائی سیلف سسٹینیبل اس کو بنائیں. سر کوشش کر رہے ہیں, 1 روپے لیں, نئے آئیڈیاز نئی کوششیں کر رہے ہیں, وہ آئیڈیاز اور بھی لے کر آ رہے ہیں. ہم اس کے اندر لائلٹی پروگرام کے اوپر سوچ رہے ہیں اور کچھ اور بھی سوچ رہے ہیں, تو ہم اس کے اوپر پروگرام تو بنا رہے ہیں کہ سیلف سسٹینیبل بن جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ ایپ میرے مرنے کے بعد بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ. تو یہ کام کرنا ہے. آخری بات یہ والی, پیسے اسلام 360 کے لیے ڈے 1 سے لے کر آج تک 40 لاکھ روپے ایک ہی دن میں تو نہیں بڑھ گئے نا. پہلے شروع ہوں گے 1 لاکھ, پھر 2 لاکھ, پھر 5 لاکھ, 40 لاکھ تک بھی. جب یہ 1 لاکھ روپے کا خرچہ تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ پورا کرتا تھا. 40 لاکھ پر آ گیا, جب یہ 4 کروڑ پر چلا جائے گا تو بھی اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کے خرچے کو اٹھائیں گے اور خرچہ چلائیں گے. کیونکہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, مالک کام آپ کا ہے, کام آپ کا ہے, آپ نہیں چلانا ہے. بندے کی جتنی استطاعت ہے وہ کام کر رہا ہے, بندے سے نہیں چل پائے گا, بندہ باہر چلا جائے گا, بند کر دے گا اس کو, اور کیا کرے گا. آپ کا کام ہے. جو حضرت عبد المطلب نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا نا ابرہہ کے پاس جا کر, اونٹ میرے ہیں, مجھے میرے اونٹ دے دو, کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت خود ہی کر لے گا. تو جس کی کتاب ہے وہ انشاءاللہ. پیسے اسلام 360 کے لیے ڈے 1 2007 میں جب اسٹارٹ کیا تھا اس وقت بھی کوئی ایشو نہیں تھے. آج 2023 میں بھی الحمدللہ پیسے سیکنڈری آپشن ہے. گاٹ اٹ. امپیکٹ وائز کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنا امپیکٹ ہوا اس ایپ کے, جب نہیں تھا ابھی جب اس کے اتنا عرصہ ہو گیا, اتنے لوگ یوز کر رہے ہیں, ریلیجن کی انڈرسٹینڈنگ, قرآن کی انڈرسٹینڈنگ, حدیث کی انڈرسٹینڈنگ, یا مذہبی کتب کے ساتھ جو لگاؤ لوگوں کا بڑا ہے. کیا امپیکٹ آپ کو فیل ہوتا ہے, یا کچھ ڈفرینس فیل ہوتا ہے, آپ کی فیڈ بیک ملتا ہے کہ یار زندگی بدل گئی, ہم تو قرآن کو بڑا مشکل سمجھتے تھے, ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ تو صرف جو ہے مدرسے میں جو لوگ بیٹھتے ہیں, جو ہمارے قارئین ہیں یا علماء, یہ دین تو سیکھنا اور سیکھنا اسپیسیفکلی یہ تو ان کا کام ہے, ہم تو اتنے ایکسپرٹ ہیں ہی نہیں. امپیکٹ وائز کیا دیکھتے ہیں گلوبلی جو آپ نے امپیکٹ کریٹ کرا ہے؟ بہت سمپل سا اصول ہے, آپ اس کا بہت آسان سا ہے. لوگ پوچھیں گے کہ زاہد بھائی اپنے منہ سے اتنی بڑی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. بہت آسان سا اصول ہے. پلے اسٹور پہ جائیے, 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے وہاں پہ ریویوز دیے ہوئے ہیں. 4.8 کی ریٹنگ ہے آؤٹ آف 5. سر بڑی ریٹنگ ہوتی ہے یہ, بہت بڑی ریٹنگ. تو اب یہ ریٹنگ آئی ہوئی ہے, 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو وہ کیا ہوا ہے. 20 ملین سے زیادہ 17.8 ملین صرف اینڈرائڈ پر ڈاؤن لوڈز ہیں. 17.8 ملین صرف اینڈرائڈ پر. تو اس میں سے 2.5 لاکھ لوگوں نے ریویو دیے ہوئے ہیں. ریویو کے بعد یہ والی ریٹنگ ہے. وہ ریویو کبھی جائیں اوپن ہے, ہم اس کو ڈیلیٹ کر ہی نہیں سکتے, گوگل کی پالیسی ہی نہیں ہے. ایڈٹ کر ہی نہیں سکتے, پالیسی ہی نہیں ہے گوگل کی. آپ وہاں جائیں اور جا کے, جیسے یوٹیوب کے آپ کے کمنٹس آپ ڈیلیٹ نہیں کرتے, آپ کو تو معلوم ہے, تو وہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے. جائیں وہاں پر, لوگوں کی رائے پڑھیں. اب جو لوگ ہمیں فون کال کر کے رائے دیتے ہیں, بولتے ہیں زاہد بھائی زندگی میں کبھی قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھا تھا, 2 دفعہ مکمل کیا الحمدللہ. زاہد بھائی زندگی بدل گئی. ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب کا میسج آیا تھا کہ زاہد بھائی ملحد ہو گیا تھا, دین ہی چھوڑ دیا تھا, اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے, اس کی وجہ سے اپلیکیشن کی وجہ سے واپس آ گئے. تو یہ آپشن کیا, دیکھیے میں تو اپنی ٹیم سے صرف ایک بات کہتا ہوں, یہ نمبر ہے نا, یہ صرف ایک فگر ہے یہاں کے لیے, ایک فگر ہے. ہمیں صرف ایک بندہ چاہیے جو قیامت کے دن کھڑا ہو اور کہے مالک مجھے آپ جنت میں بھیج رہے ہیں. وہ اسلام 360 کی ٹیم کھڑی ہے, یہ ان کی فیملیز کھڑی ہیں, یہ ان کے ماں باپ کھڑے ہیں. یا اللہ میں اس اپلیکیشن سے مجھے فائدہ ہوا تھا, آپ مجھے جنت میں بھیج رہے ہیں, اس ٹیم کو بھیجیں گے نا تو میں جنت میں جاؤں گا. میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں ایک شخص ہمیں مل گیا نا وہاں پہ آخرت میں, ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے. بالکل, کیونکہ کیا قرآن کے الفاظ ہیں نا کہ کوئی شخص اگر دوزخ سے نکال لیا گیا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے, ہونا ہی ہونا ہے, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا.
ایک شخص کھڑا ہو جائے اللہ کے سامنے اور کہے مالک بس ان کو چھوڑیں گے تو میں جنت میں جاؤں گا. اللہ کی ذات اتنی نکتہ نواز ہے, وہ اس شخص کو اس طرف نہیں کرے گی بلکہ کہے گی بھائی اس ٹیم کو بھی یہاں پہ بھیج دیجیے. تو یہ ہماری کامیابی ہوگی. ابھی جو ہمیں میسیجز آتے ہیں, کالز آتی ہیں, جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ الحمدللہ اس لیے بڑا ہے کہ اتنا دل مطمئن ہے اس بات پر کہ یار اللہ تعالیٰ نے کوئی دین کا کام لیا ہے. لوگ کوئی رائے دیتے ہیں, کوئی یقینی طور پہ ہمارے کو خوش نہیں کر سکتا, وہ دیتے رہیں, لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ الحمدللہ میں نے جو کام کیا ہے اس میں میری نیت کیا تھی میرا رب جانتا ہے. میں آج بھی جب بیٹھتا ہوں یا دعا کرتا ہوں تو کہتا ہوں مالک آپ اس بندے کا خلوص نیت سب آپ کے پاس واضح ہے, مجھے کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, ایک جملہ استعمال کیا, وہ جملہ میں اکثر اپنی ٹیم کو بھی کہتا ہوں, ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے. بے شک. بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کری ہے, اور شاید اکثر ہوتا ہے نا ہم ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں لیکن سم ہاؤ پھر ان کو یوز نہیں کرتے ہیں. کوئی اسٹریٹجی ہے دوبارہ سے لوگوں کو جن کے موبائل فونس پر یہ ایپ انسٹال ہے اور سم ہاؤ وہ مطالعہ نہیں کر رہے ہیں یا تلاوت نہیں سن رہے ہیں یا کوئی حدیث ریسرچ نہیں کر رہے ہیں یا الفاظ نہیں سن رہے ہیں, ظاہری بات ہے آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہوگا کہ صحیح اتنے لوگ ڈاؤن لوڈ ہیں لیکن اتنے ایکٹیو یوزرز ہیں اور اتنے لوگوں نے تو ڈاؤن لوڈ کرا ہوا ہے لیکن یوزیج نہیں ہے, تو ان کو ری انگیج کس طرح کرتے ہیں آپ؟ نوٹیفیکیشن بھیج کے. نوٹیفیکیشن ہم نے بھیج دیا کہ بھائی آپ نے قرآن مجید گزشتہ 3 مہینے سے اوپن نہیں کیا ہے. اب آدمی کو ایک لگتی ہے بات, اس کو بولتا ہے یار, جیسے آپ نے کیا کہا یار میں جب اس کو ڈیلیٹ کر رہا تھا نا تو میرا دل بڑا کوڑ رہا تھا کہ یار میں قرآن کی ایپ کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں, میں اس میں سے اسپوٹیفائی کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کر رہا. سوال ہے, آپ نے اسپوٹیفائی کا ذکر تو نہیں کیا, میں نے آپ کو صرف بات کو کوٹ کر دیا. اب جب ایک شخص کو نوٹیفیکیشن ملتا ہے نا کہ آج 122 دن ہو چکے ہیں آپ نے قرآن مجید نہیں کھولا, آدمی کو کہیں اپیل کر جائے گا یار میرے ساتھ پریشانی, میرے گھر میں بیماری کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ میں اللہ کی کتاب سے دور ہو گیا ہوں. ہر شخص کے گھر میں کچھ نہ کچھ کاروباری مسئلے, بیماری کے مسئلے, کچھ اور آفس کی پرابلمس کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو آدمی کو جب یہ اپیل کرتا ہے نا تو اس وقت سمجھ آ جاتا ہے کہ نہیں یار اس کا حل صرف اور صرف قرآن ہے, تو میں کلک کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ. تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے انگیج کرتا ہوں. اسلام 360 کی جو ٹیم ہے لیٹلی کن چیز پر کام کر رہی ہے, مطلب کہ کوئی نئے فیچرز متعارف کرنے پر کام کر رہی ہے, ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کو یا ایکسپیرینس کو بہتر بنانے میں کام کر رہی ہے, کن چیزوں میں آج کل مصروف ہیں آپ؟ تو آج جو پھر مصروف ہیں تو آج جو میں باپ سے بات کر لیتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام 360 کی ٹیم اب جو کام کر رہی ہے وہ کام یہ کر رہی ہے کہ ہم نے, مجھ سے ایک صاحب نے لاہور میں بیٹھ کے مجھے ایک بات کہی, انہوں نے کہا یار رشین زبان میں قرآن پر کام ہونا چاہیے. رشین زبان میں. میں نے کہا یار میں کام تو کر لوں گا, ہاں اس کے بعد اس کو مارکیٹ کون کرے گا, مجھے زبان ہی نہیں آتی, اور یہ وہ ملک ہیں جو کہ انگلش بولنے کو برا سمجھتے ہیں. ہم نے اسپینش پہ کام کیا تھا, اسپینش پہ کام کرنے کے بعد ہم اس کو مارکیٹ ہی نہیں کر سکے. اسپینش پہ پوری قرآن پہ کام کیا ہم نے, لیکن اس پہ اس لیے کام نہیں کر سکے بھائی مارکیٹ کریں, یہ تو وہ زبان ہے, اسپینش تو اردو انگلش بولتے ہوئے تو ان کو موت آتی ہے. زاہد بھائی جسٹ ٹو اسٹاپ یور, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپینش زبان اور رشین زبان میں جو آپ نے کام کیا وہ جو ایگزسٹنگ ایپ ہے اسی کے اندر آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں یا یہ سیپریٹ بن رہا ہے اس وجہ سے آپ مارکیٹنگ نہیں, میں بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ. بات یہ تھی مجھ سے لوگوں نے کہا کہ اس پر کام کرنا چاہیے. اسپینش کا کام تو اسلام 360 میں انٹیگریٹ ہونے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. رشین پر اس نے کہا کہ بھائی رشین پہ کام کریں. میں نے ان سے کہا کہ رشین پر میں کام کر لوں گا, اس کے بعد مارکیٹ کون کرے گا, میں وہاں کی زبان جانتا نہیں ہوں, اس کے لیے میں گوگل ٹرانسلیٹ کا سہارا لوں گا, کبھی غلط بھی ہوگی اور کبھی صحیح بھی ہوگی, ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا یار لاہور سے 40 کلومیٹر دور ایک نیا ملک ہے جس کو کہتے ہیں انڈیا, اس میں 130 کروڑ کی آبادی ہے. 130 کروڑ کی آبادی کے لیے ہندی کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں, مجھے پتا چلا 4 یا 5 کے قریب صرف ٹرانسلیشن موجود ہیں. فاروق خان صاحب کی, تقی عثمانی صاحب کی, مولانا مودودی صاحب کی, محمد یونس پالنپوری صاحب کی. میں نے کہا تفاسیر ہی پتہ چلا 3 ہے, تفسیر ابن کثیر, تقی عثمانی صاحب, تفہیم القرآن, کوئی اور بھی ہو تو یقینی طور پہ میرے علم میں نہیں. ہاں حدیث کا پتہ کیا تو پتہ چلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم ٹرانسلیٹ ہوئی تھی آج سے 50 سال پہلے. 50 سال. میں نے سوچا یار ان پر کام کرنا چاہیے ہم کو. ہم نے صحیح بخاری پر 2 علماء بٹھائے وہاں پر, اور انہوں نے صحیح بخاری کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا اردو سے. 2.25 سال لگ گئے. 8 جلدوں کو ٹرانسلیٹ کرنے میں 2.25 سال لگ گئے.
کاسٹ آئی ہمیں پاکستانی تقریباً کو 16 لاکھ روپے. میں نے کہا یار اگر چلو بھائی اب صحیح مسلم کی شروع کرواتے ہیں. انہوں نے کہا صحیح مسلم کی 6 جلدیں ٹرانسلیٹ ہونے میں لگیں گے 10 مہینے, کاسٹ آئے گی کیونکہ پاکستانی پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا 45 لاکھ روپے. میں نے کہا بھائی اگر اس طرح چلے تو میں تو مر جاؤں گا لیکن کتابیں پوری نہیں ہو پائیں گی. ہم اے آئی کے اوپر گزشتہ 3.5 سال سے ایک ریسرچ کر رہے تھے. اوکے. ہم نے صحیح مسلم کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا اردو سے ہندی میں جسٹ ان 3 منٹس. 3 منٹس. ایکوریسی آئی 97.5%. نہیں آپ نے کوئی اپنا ٹرانسلیٹر سب کچھ بنایا ہے, دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ جو ٹرانسلیٹ ہوا ہے یہ ہندی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سب کچھ ہماری مشین نے کیا. یہ ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو کر آ گیا. اب اس میں کمال دیکھیے, کچھ ورڈز آپ کو گرین سے نظر آ رہے ہیں اور کچھ بلیک ہیں. یس. اب کمال کیا ہے, لفظ ہے اردو کا, ایک لفظ ہے کیا اور ایک لفظ ہے کیا. ہاں. ایک انٹیروگیٹو ہے, ایک ورب ہے. دونوں اردو میں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں, ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. ایک لفظ ہے دور, ایک لفظ ہے دور, اردو میں ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے, ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. ایک لفظ ہے بیچ, ایک لفظ ہے بیچ, اردو میں دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں, ہندی میں دونوں الگ طریقے سے. چلو یہ تو لفظ کبھی کبھار آتے ہیں نا, اب مشکل ورڈ بتاتا ہوں. ایک لفظ ہے میں, ایک لفظ ہے میں, اردو میں دونوں ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے ہیں, ہندی میں دونوں الگ طریقے سے. ہم یہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, ہماری مشین دیکھتی ہے کہ ایکوریٹ ورڈ یہاں کیا آنا چاہیے. کرنے کے بعد اگر وہ ڈبل میننگ ہوتا ہے تو گرین کر دیتا ہے. اب وہ پروف ریڈر کے پاس جاتا ہے, پروف ریڈر کیا کرتا ہے, اس گرین ورڈ پہ کلک کرتا ہے, کہتا ہے یہ ورڈ لینا, یہ کہتا ہے یہ لینا ہے, بس یہ لیا اور سیو کا بٹن دبا دیں, پروف ریڈ ہو گیا. الحمدللہ انہوں نے کہا تھا کہ 10 مہینے کے اندر صرف صحیح مسلم ٹرانسلیٹ ہوگی. ہم نے 8 مہینے کے اندر صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابو داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, مشکات اور مسند احمد کی 10,000 حدیثیں مکمل کر دی الحمدللہ. اور پروف ریڈ بھی ہو گئی ہیں. پروف ریڈنگ پہ کام چل رہا ہے, پروف ریڈنگ ٹائم لگے گا. اوکے. تو یہ کام ہو گیا. پھر ہم نے ٹرانسلیشنز پہ کام کیا. تو بڑی بڑی ٹرانسلیشن ہم نے سوچا کہ قرآن مجید کی جو بڑی بڑی ٹرانسلیشنز ہیں ان کو ہم اس میں لے کر چلے جائیں گے, اور ان کے لیے ہم نے ہندی قرآن 360 اپلوڈ بھی کر دیا, جس کے اب خود سوچئے پروبیبلٹی کیا ہوتی ہے. 10 لوگ کھڑے ہوں میں پتھر ماروں, ان کو لگنے کا چانس زیادہ ہے, یا 1000 لوگ کھڑے ہوں پھر میں پتھر ماروں, زیادہ پروبیبلٹی کیا کہتی ہے, کس پہ لگے گا؟ جہاں پر زیادہ 1000 لوگ, 130 کروڑ کی آبادی ہے. کتنی پروبیبلٹی کہ آج ہم یہ کام کر کے جائیں گے انشاءاللہ. کل بھائی ہم تو کام کرنے کے بعد چھوڑ کے چلے جائیں گے, آج نہیں تو کل, یا 10 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, یا 20 سال کے بعد میں نے مر جانا ہے. قیامت تک زندہ رہنے والا انشاءاللہ. یہ ترجمہ موجود ہوگا, لوگ ایپلیکیشن میں, کتابوں میں اس کو استعمال کر رہے ہوں گے. سوچئے یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. بے شک. دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں وائس ریکگنیشن پہ. میں نے ابھی یہ بتایا اس کو, میں نے کہا نعیم کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں. اس نے کہا یہ نعیم سکندر وغیرہ بحث ہو رہی ہے, بیکار, irrelevant ورڈ ہے. کام کا ورڈ کیا تھا, حدیث میں تلاش کریں. ہم اس کو کیا کہیں گے, اسلام 360. آج ہوا یہ کہ میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی تھی, میں نے عذرائے مذاق کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ. بھائی میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. یہ بتائے گا کہ اس کو زہار کرنا کہتے ہیں. اس کا ذکر سورہ مجادلہ اور فلاں سورت میں موجود ہے. احادیث اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں, فتویٰ جا کے آپ کسی عالم سے لے لو. تو یہ کام آپ الحمدللہ ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ وائس ریکگنیشن کے اوپر آپ کو اس کو یہ لے کر جایا جائے. پھر ہم اس کے اوپر قرآن مجید کا 204 زبانوں کا سرچ انجن بنا رہے ہیں, جس پہ 19 زبانوں پر ہم کام مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ. جو بقایا بھی ہیں وہ بھی اے آئی کے تھرو آپ کا ارادہ؟ نہیں, صرف ابھی ہندی, اے آئی پہ صرف ہندی ہے. اوکے. کیونکہ اس پہ مسئلے مسائل ہیں نا, ہندی میں مسئلے مسائل نہیں ہیں, لیکن ہندی پر سب سے پہلا کام کر رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر دوسری زبانوں پر انشاءاللہ جائیں گے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. میرے خیال میں ہم 1 گھنٹے سے تو کافی اوپر چلے گئے ہیں. بیفور وی ریپ دس اپ, اینی فائنل ورڈ فار دا آڈینس؟ آڈینس کے لیے بس ایک ورڈ یہی والا ہے کہ بھائی کسی نہ کسی طور پر قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کر رہیے, اس کو پڑھیے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے, لوگوں تک آپ اس صدقہ جاریہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اپنے 4 دوستوں کو اس کے بارے میں بتا دیجئے. وہ 4 دوست اس کو انسٹال کریں گے. ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر پڑھنے لگا, اس نے ایک آیت بھی پڑھی, ایک ترجمہ بھی پڑھا, اپنی لائف پر اس کو امپلیمنٹ کیا, یقین جانیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص تمہاری وجہ سے ایمان لے آیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے. اس وقت سرخ اونٹ بہت مہنگے ہوتے, تو سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے. تو کوئی ایک شخص بھی اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ گیا تو سوچئے آپ کے اور میرے سب کے بارے نیارے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کو 100% ملتا ہے,
یہ اللہ کا بڑا کمال ہے, سب کو 100% ملتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بھی 100% ملے گا. آپ نے یہ پروگرام کیا, اس پروگرام کو کسی لوگوں نے سنا, اس نے آگے دوستوں کو انسٹال کروا دیا, اس دوستوں میں سے کوئی ایک شخص کنورٹ ہو کر اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ گیا, تو ہم سب کے سب لوگ انشاءاللہ جنتوں میں ساتھ جمع ہوں گے. پھر ہم کہہ رہے ہوں گے کہ یار اسلام آباد کی وہ شام یاد ہے جس میں میں اور نعیم تم بیٹھے کام کر رہے تھے, اور ہم نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا تھا, رات کے 1:45 بج چکا تھا, لیکن اس کے باوجود ہماری ریکارڈنگ جاری تھی. تو یار آج دیکھو کتنی آسانیاں ہیں کہ ہم آج جنت میں بیٹھیں, ہمارے بچے دیکھو یہ کھیل رہے ہیں, تو کتنی آسانی ہے زندگی گزر گئی. الحمدللہ. ویل تھینک یو ویری مچ زاہد بھائی ونس اگین آپ کے ٹائم کا. اور فار دا آڈینس, میں جو یہ ایپ اویلیبل ہے گوگل اسٹور پر بھی اور ایپ اسٹور آئی فون کے لیے بھی, اور غالباً اس کی ویب سائٹ بھی ہوگی, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں لنک اپ کر دوں گا. آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی چیز ہماری بری لگی ہو تو ہمیں بتائیے, اور اگر کوئی چیز اچھی بھی لگی ہو تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اور یار آپ میں سے بہت سارے لوگ میں انالیٹکس دیکھ رہا تھا کہ ویڈیوز تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے. ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے ناراضگی اور سبسکرائب نہیں کر رہے؟ سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ جو نئی ایپیسوڈز آتی ہیں ان کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں. اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.